اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ان کا جو گھر تھا وہ فحشی کا اڈا تھا. علیہ رحمہ جیسی شخصیت ایسی بات کر ہی نہیں سکتے کہ وہ کہیں کہ اگلی پنجاب کے اوپر ہاتھ رکھ لیں اور پچھلی جو ہے وہ ویسے ہی اس کا پردہ ہوا ہے. کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اور ازواج کو نبی علیہ السلام نے طلاق دی، اور طلاق دینے کے بعد آپ نے رجوع نہیں کیا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد عفان جو تھے وہ خنثی تھے. تو ہم ان سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر کے کسی ممبر نے، کسی عورت نے کیا ان کو چیک کیا ہے؟ کتاب و نکاح میں یہ روایت آ رہی ہے کہ جو لوگ اپنی بالوں کو کلر کرتے ہیں اور اپنی بیوی کے ساتھ جب جمع کرتے ہیں اور ان سے جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ خنثی پیدا ہوتے ہیں. 3 طلاقیں بیک وقت دی گئی، 3 طلاقیں جو ہیں یہ صرف ہمارے نزدیک ہی اس سے طلاق واقع نہیں ہوتی ہے. امام موسیٰ کاظم فرماتے ہیں ایسی عورتوں کے بارے میں کہ جن کو 3 طلاقیں بیک وقت دی گئی ہیں، ان کو اس بات کا پابند کرو جو انہوں نے کیا، وَتَزَوَّجُوهُنَّ، اور ان کے ساتھ نکاح کرو. ہم حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی ہیں، صحابی رسول ہیں، ان کے بارے میں اس قسم کا گھٹیا الزام لگانا اور چکلے کی بات کرنا، یہ وہی بات کہوں گا کہ اہل علم کی روش نہیں ہے کہ وہ ایسے الفاظ کسی کے بارے میں کہ جب انہوں نے ہمارے سامنے ہاتھ کھڑے کر دیے اور پھر کسی دوسرے کے ساتھ عرصے کے بعد گفتگو ہوئی تو پھر حضرت ابو بکر کو مشرک کہنا شروع کر دیا. امام جعفر نے ارشاد فرمایا کہ فجر کی آذان میں حی علی خیر العمل کے بعد الصلاۃ خیر من النوم کہنا مروی ہے. وہ منافقین والی آیات سے مراد شیعہ ہیں، یہ وہاں شیعہ کا تشیع کا لفظ موجود ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ہم ایک لمبے عرصے سے جو ہے اسلامی بحث و مباحثے اور بہت سے ایسے مواقعات آپ کے سامنے حاضر ہوتے رہے ہیں جن میں ہم نے چاہا کہ ایمان کی، جیسے ہمارے چینل کا نام ہے ایمان کی، اور آپ کی اصلاح کا کوئی نہ کوئی پہلو مل جائے. اس پورے اتنے لمبے عرصے میں جو چیز سب سے زیادہ میرے سامنے ظاہر ہوئی یا ایویڈنٹ ہوئی، اس میں سب سے بڑی بات یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بعد کتاب و سنت ان کو تھامے رہو گے تو گمراہ نہیں ہوگے. لیکن جب ہم کتاب کا، جب خاص کر ہم کتابوں کی طرف جاتے ہیں، جیسے کہ آج کل آپ انٹرنیٹ پہ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ کتابوں سے نکال کے ریفرنس دیتے ہیں، تو انسان خود ایک مخمصے کا شکار ہو جاتا ہے کہ وہ برگزیدہ ہستیاں اور وہ بڑے بڑے نام جو ہمارے ایمان کا، ہمارے کامل ایمان کا حصہ ہیں، ان کے بارے میں خاص کر ان کے بارے میں اس کتاب میں ذکر آتا ہے یا کتاب سے حوالہ جاتا ہے تو ہم خود ایک مخمصے کا شکار ہو جاتے ہیں. اب یہ قرآن و سنت اور کتاب میں اسماء و رجال کا جو علم ہے اور اس کی سند اور اس کے حوالہ جات، یہ ایک بہت مشکل علم ہے. لیکن جب یہ حوالہ جات عام عوام کے سامنے آتے ہیں تو ان کو بہت زیادہ ان کے اوپر یقین کر لیتا ہے. اس طرح سے جب یہ بہت سے حوالہ جات ان علم مباحثوں کے درمیان میرے سامنے بھی ہے تو میں خود بہت مسئلے کا شکار رہا کہ ہم ابھی تک جو دین سنتے آئے ہیں اور جو کتابوں کا دین ہے اور کتابوں کا جو علم ہے وہ ایک دم مختلف ہے. آج اس موضوع پہ کیونکہ گزشتہ کئی دنوں سے میں شیعہ کے مناظروں میں بیٹھ رہا تھا اور بہت سارے اہل سنت کے حوالے سے بہت سے ایسے وہ سوالات اور شبہات جو ہیں میرے سامنے آئے، بہت سے ایسے حوالات جاتا ہے جن کے اوپر میں خود چاہتا تھا تحقیقی اور کوئی ایک بڑا ہی مفصل قسم کا جواب مل سکے. اس معاملے میں جب میں نے اس کی تحقیق کی تو میرا خیال ہے علامہ منیر چشتی صاحب سے بہتر کوئی ایسا عالم نہیں ہے جو اس معاملے میں ان حوالہ جات کے حوالے سے جواب دے سکے. لیکن آج کا شو ذرا آپ مطلب اس کو اینڈ تک دیکھیے گا، کیونکہ آج کا شو جو ہے وہ ایک بہت مشکل شو ہونے والا ہے، کیونکہ میں علامہ منیر چشتی صاحب سے بہت سخت سوال کرنے والا ہوں کتاب و سنت کے حوالے سے. جو وہ حوالہ جات ہیں جن کے میں بہت سی ایسی باتیں لکھی ہیں جو کہ بہت سے اہل سنت مکتبہ فکر کے لوگوں کے لیے حیران کن ہیں، تو وہ سارے سوال، وہ سارے سخت سے سخت سوالات جو ہیں آج علامہ منیر چشتی صاحب سے کیے جائیں گے. لیکن وہ سوالات کرنے سے پہلے میں سب سے پہلے ان کو اپنے شو میں جو ہے وہ شامل کہتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے یہ تھوڑی سی لبچائی کریں اور پھر ہم موضوع پہ چلیں. السلام علیکم علامہ صاحب، آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے اس مصروف ٹائم میں تھوڑا سا وقت نکالا اور اتنے اہم معاملے کے اوپر اپنے بات کرنے کے لیے جو ہے وہ آپ آئے. تو ذرا اس والے میں تھوڑا بولیں گا، پھر ہم انشاءاللہ اپنے موضوع پہ چلیں گے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی یاسر صاحب، آپ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس عنوان پر ہمیں لب کشائی کرنے کا موقع دیا ہے، اور جو اعتراضات صحابہ کرام پر اور بالخصوص شیخین پر
وارد کیے جاتے ہیں روافظ کی جانب سے اور کیے جا رہے ہیں، تو ان کا رد کرنا یہ ہمارا حق بھی ہے اور یہ خوش نصیبی بھی ہے ہمارے لیے کہ ہم صحابہ کرام کا دفاع جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں اور عوام کے سامنے حقائق پیش کر رہے ہیں۔ تو اس سلسلے میں آپ نے ہمیں اپنا پلیٹ فارم مہیا کیا اور ہمیں جو ہے لایا، دعوت دی، ہم حاضر ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ صاحب میں ایک بات کہوں گا کہ روافظ نہیں، وہ ہماری کتب میں سے نکال کے وہ یہ سارے ریفرنس آپ کے سامنے رکھتے ہیں، تو جو لوگ جن کو کتاب کا علم نہیں ہے اتنا اچھی طرح، وہ تو یقین کر لیتے ہیں، لیکن ہے تو لکھے کتاب کی سندیاں جو بھی ہے، لیکن وہ کتاب سے نکال کے ہمارے آگے کرتے ہیں نا۔ چلیں ہم اپنے نا ٹاپک کا جو ہے وہ شروعات کرتے ہیں، اور میں مطلب وہ جو سارے الزامات ہیں وہ سخت سوالات ہیں جو میں وہ باری باری آپ سے کرتا رہوں گا۔ تو سر میں سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو ہے وہ شریف کیوں نہیں تھے؟ اور یہ روایات جو ہیں یہ المصنف ابن ابی شیبہ پہ بھی ملتی ہے اور بخاری شریف میں بھی ملتی ہے، اس کی بالکل دونوں سیم ٹو سیم سند ہیں۔ اس میں ذرا اس کے بارے میں بتائیے گا، کیونکہ ہماری کتب سے یہ تو ملتا ہے کہ وہ جنازے میں شریک نہیں تھے، اور یہ بہت زیادہ الزام لگایا جاتا ہے کہ جنازے میں کون شریک تھے اور کون شریک نہیں تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بخاری میں تو اس طرح نہیں ہے، لیکن بخاری کی سند کہنا یہ حسن الیاری کی ویڈیوز میں بہت زیادہ دیکھنے میں آیا ہے کہ وہ اس طرح سے بہت زیادہ دھوکہ دیتے ہیں عوام کو، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ بخاری کی سند ہے۔ جیسا کہ آپ نے المصنف کا نام لیا، المصنف ابن ابی شیبہ کی جو کتاب ہے اس میں ایک روایت ہے کہ اس میں ایسی بات آ رہی ہے۔ اب وہ روایت کیسی ہے جس کو یہ بار بار پیش کرتے ہیں، اور ان کے جتنے لوگ ہیں یعنی علماء طبقہ، ان کا ذاکرین، واعظین جتنے بھی ہیں، تو وہ اس روایت کو بہت زیادہ پیش کرتے ہیں، اور پیش کر کے وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ شیخین جو ہیں وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جنازے میں ان کی شمولیت جو ہے وہ ثابت نہیں ہے، تدفین میں وہ شریک نہیں ہوئے۔ تو اس پر بہت زیادہ وہ واویلا کرتے ہیں، اور ان کو دیکھا دیکھی کچھ اور لوگ بھی ہیں جو اپنے آپ کو سنی کہلاتے ہیں، اور وہ بھی اس قسم کی روایات کو پیش کرتے ہیں۔ لیکن حسن الیاری جو اپنے آپ کو ایک محقق، شیعہ، عالم مناظر اور بہت کچھ سمجھتا ہے اور سمجھا جاتا ہے، ہمیں حیرت ہے کہ وہ اس روایت کو پڑھ کے بیان کر کے وہ کہتا ہے کہ اس کی سند اور بخاری کی سند جو ہے وہ سیم ٹو سیم ہے، بلکہ کہتا ہے یہ شرط بخاری پہ ہے۔ تو یہ جو روایت ہے اس کو عروہ بیان کر رہے ہیں، اور عروہ جو ہیں یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پیدا ہوئے ہیں۔ اب جس شخص نے جنازہ رسول کو خود نہیں پایا تو اس نے کیسے کہہ دیا کہ جنازہ رسول میں فلاں تھے اور فلاں نہیں تھے؟ تو وہ کہہ ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ اس دور میں نہیں تھا۔ اس نے کس سے سنی ہے اور اس نے نہیں بتایا کہ یہ میں نے بات کس سے سنی ہے۔ اب حسن الیاری جو ہے وہ یہاں یہ دھوکہ دیتا ہے کہ عروہ جو ہیں ان کی روایت جو ہے بخاری میں ہے اور سیم ٹو سیم یہی سند ہے، حالانکہ یہ سیم ٹو سیم بھی نہیں ہے، لیکن دھوکہ دیتے ہیں کہ بخاری میں جو روایت ہے اس کا نمبر ہے 336 نمبر روایت کو وہ پیش کرتا ہے کہ یہ اس کی سند، اور عروہ والی جو المصنف کی روایت ہے اس کی سند سیم ٹو سیم ہے۔ اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ سیم ٹو سیم نہیں ہے۔ بخاری میں 336 نمبر روایت جو ہے عروہ جو ہے اپنی خالہ جناب حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہا سے بیان کر رہے ہیں، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ روایت جو ہے، چونکہ عروہ جو ہے ان کا سما حضرت عائشہ سے ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں ان کی وفات ہوئی ہے، ان کا اپنی خالہ سے سما ہے، نکاح ہے، ملاقات ثابت ہے، لیکن حضرت عروہ جو ہیں انہوں نے حضرت شیخین میں سے وہ موقع جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز جنازہ ہوئی تو اس پر موجود نہیں تھا، اور اگر ہوتا تو ظاہری بات پہلے سے ہوتا، اور جو پہلے سے ہوتا تو صحابی ہوتا، وہ تابعی نہ ہوتا۔ تو یہ سیر امام ذہبی کی کتاب اور دیگر آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو ان میں یہ بات بالکل واضح ہے کہ عروہ جو ہے حضرت عثمان غنی کے دور میں پیدا ہوا ہے۔ بہت بعد میں ایک شخص آیا اور وہ کہتا ہے کہ فلاں تھا اور فلاں نہیں تھا، اور پھر اس کی بات کو پیش کرنا اور پھر اس کے اوپر شرط بخاری کا ٹھپا لگانا اور عوام کو دھوکہ دینا، تو یہ دھوکہ باز لوگوں کا کام ہو سکتا ہے، یہ اہل علم کا شیوا نہیں ہو سکتا۔ اب یہاں آپ یہ دیکھیں کہ کافی اصول کافی میں محمد بن یعقوب بن اسحاق کلینی رازی جو ہے چند روایات احادیث جو یاری کے ہاں معتبر بھی ہیں، وہ اس میں یہ آ رہا ہے کہ تمام مہاجرین، انصار، اہل مدینہ اور اس کے ارد گرد کے تمام لوگوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جنازہ میں شرکت کی ہے۔ یہ دیکھیں، یہ تو کہتے ہیں پھر یہ ان کے لوگ ذاکرین واعظین تو یہ کہتے ہیں کہ چند لوگ اس میں شریک ہوئے، وہ کہتے ہیں مہاجرین، اور مہاجرین میں کون ہے؟ اول مہاجر کون ہے؟ مہاجرین
انصار، اہل مدینہ اور اس کے ارد گرد کے لوگوں نے شرکت کی ہے. اور پھر ان سے ہٹ کے اب آ جاتے ہیں کہ ابن ماجہ میں ایک روایت ہے 1158 نمبر، اور یہ حضرت عمر بھی وہاں موجود تھے، اور شکران جو نبی علیہ السلام کے غلام تھے ان کی روایت میں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے. اور پھر آگے آ جائیے تو مسند احمد کی یہ صحیح روایات ہیں، حدیث نمبر 27 ہے، اس میں بھی یہ چیز موجود ہے. اور دوسری حدیث ہے، اس کا نمبر ہے 20766. اس میں بھی یہ بات آ رہی ہے کہ یہ حضرات جو ہیں جنازے کے اندر، تدفین کے اندر نبی علیہ السلام کی، اس کے اندر یہ لوگ شامل تھے. تو ان کا یہ شامل ہونا یہ احادیث بتاتی ہیں، اور صحیح احادیث بتاتی ہیں، تو پتہ چلا کہ یہ لوگ موجود تھے. اور یہ لوگ جو روایت لے کے آئے ہیں وہ بالکل ضعیف ہے، اور اس کے ذریعے سے صحابہ کرام کے اوپر، شیخین کے اوپر الزام لگانا یہ ایک بہت بڑی تہمت ہے. تو اللہ تعالی ہمیں ایسے لوگوں کے شر سے محفوظ فرمائے. اچھا، یہ تمام کتب میں روایت انہوں سے ہی ہے جنہوں کا آپ نے ذکر کیا، حضرت عائشہ کے جو بھانجے یا بھتیجے ہیں؟ کون سی مطلب یہ روایت؟ جو روایت ہے، یہ والی روایت کہ حضرت عمر اور بکر جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے میں شامل اس میں تھے، یہ انقطاع ہے روایت کے نا، راوی ضعیف ہے، انقطاع صرف ہے نا یہی اس ہے؟ میں. ہاں نہیں، جی. راوی صرف یہی ہے اور کہیں سے کوئی روایت نہیں ہے. نہیں، پیچھے سے تو راوی جو ہے عروہ تک سلسلہ پہنچتا ہے نا، لیکن عروہ جو ہے اس کو اس دور کے واقعے کو ڈائریکٹ بیان کر رہا ہے. اس نے یہ واقعہ کس سے سنا ہے، اس نے کسی کا نام لیے بغیر اس کو، اگلے راوی کا نام لیے بغیر اس کو بیان کیا ہے. تو یہ روایت جو ہے اس میں انقطاع ہے. اس انقطاع، اور جس یہ منقطع روایت ضعیف کی قسم ہے، یہ سب اہل علم جانتے ہیں کہ احادیث کی جو ضعیف احادیث کی جو اقسام ہے ان میں ایک قسم ہے کہ حدیث جو ہے اس میں انقطاع ہو تو وہ حدیث جو ہے وہ صحیح نہیں سمجھی جاتی، وہ ضعیف کی قسم سمجھی جاتی، وہ ضعیف ہوتی ہے، منقطع روایت. بالکل ٹھیک. اچھا، مجھے یہ بتائیے گا علامہ صاحب کہ ایک اور بہت روایت جو ہے بار بار اس کا ذکر آتا ہے، بار بار ذکر آتا ہے، وہ یہ کہ آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ قرآن کی اوراق بکری کھا گئی تھی، اور یہ ہماری کتب میں، کتب احادیث میں یہ روایت موجود ہے. تو یہ ایک بڑی روایت بار بار سننے کو ملتی ہے کہ قرآن جو ہے کہ قرآن کی تحریف کے وجہ سے قرآن تو بکری کھا گئی تھی. جی. یہ بھی دیکھیں کہ یہ حسن الجاری کی، یہ بھی اور دیگر ان کے کئی لوگ ہیں، ان کی یہ بہت بڑی خیانت ہے کہ وہ کہتے ہیں اچھا، کہ میری ایک ریکویسٹ ہے علامہ صاحب کہ حسن الجاری کا نام لیے بغیر بھی ہم کیونکہ کر لیں، کیونکہ وہ ایسا لگے گا کہ اس شو جو ہے نا وہ ایک بندے کی کو تنقید کا نشانہ بنا کے وکٹمائز کر کے وہ شو کیا جا رہا ہے. یہ احادیث جو اہل تشیع کی طرف سے یا دوسرے لوگوں کی طرف سے اعتراض آتا ہے، ہم ان کا نام لیے بغیر جو ہے یہ بات کر لیں گے تاکہ جو اب جنہوں بات نے یہ ہے کہ سمجھنے ہیں ان میں جو اضافہ کر کے پیش کیا جاتا ہے نا تو وہ انہی کی طرف سے پیش کیا جاتا ہے نا. اب یہ جو روایت ہے ابن ماجہ کی، اس میں قرآن یعنی پورے قرآن کی بات نہیں ہے. تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ پورا قرآن جو ہے وہ جیسے پڑا تھا تکیے کے نیچے اور بکری آ کے کھا گئی، جس پہ بہت زیادہ ٹھٹا کیا جاتا ہے اور بات کو مثالے کے ساتھ ایک پیش کیا جاتا ہے. وہ چند منسوخ آیات تھیں جن کا ذکر ہے، اور یہ روایت جو ہے ہمارے نزدیک صحیح بھی نہیں ہے. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے نزدیک یہ روایت صحیح ہے. اس سے انشاءاللہ تو ہم الگ ایک اس پہ نشست رکھیں گے اور اس سے میں ہم ثابت کریں گے کہ یہ روایت جو ہے صحیح نہیں ہے. رضاعت کبیر کے مسئلے پر بھی انشاءاللہ جو ہے ہم ایک الگ سے ایک نشست رکھیں گے جس میں یہ ساری چیزیں آئیں گی، اور ہم یہ ثابت کریں گے کہ یہ روایات جو ہیں علمی طور پہ یہ روایات جو ہیں صحیح نہیں ہیں. اور یہ حضرت عائشہ پہ اور قرآن پہ یہ ایک الزام ہے جس کو لوگ بڑھا چڑھا کے پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بکری کھا گئی. اب دیکھیں کہ ان لوگوں کے نزدیک جن کا میں نے پہلے ذکر کیا وہ ایک صحیح روایت ہے اصول کافی میں، اور باب النوادر اصول کافی، اور اس میں حدیث نمبر ہے 18 حضرت امام باقر سے. وہ فرماتے ہیں کہ سارا قرآن مجید جو ہے نا وہ ضائع ہو گیا، پانی میں غرق ہو گیا، ڈوب گیا، الا هذه الآیہ، سوائے اس آیت کے، الا الی اللہ تسیر الامور، اس آیت کے علاوہ سارے کا سارا قرآن جو ہے وہ ضائع ہو گیا، وہ غرق ہو گیا، پانی میں ڈوب گیا. اب جب پانی میں سارے کا سارا قرآن ڈوب گیا سوائے ایک آیت کے، تو بھائی آیت تطہیر کس منہ سے پڑھتے ہو؟ انما ولیکم اللہ ورسولہ کس منہ سے پڑھتے ہو؟ سورہ فاتحہ کس منہ سے پڑھتے ہو؟ اور جتنی آیات قرآن مجید اور جو قرآن ہمارے پاس ہے صحابہ کا جمع کردہ، اس کو کس منہ سے پڑھتے ہو؟ امام تو کہہ چکے کہ وہ سارے کا سارا غرق ہو گیا، ضائع ہو گیا. آپ کو وہ بکری والی بات تو یاد آتی ہے جو کہ ہمارے نزدیک صحیح نہیں ہے، اور جو آپ کے نزدیک صحیح ہے
امام فرماتے ہیں سارا قرآن ضائع ہو گیا، تو آپ کا تو قرآن ہی نہیں ہے بھائی، آپ اپنا قرآن تو لاؤ، آپ کا تو قرآن ثابت ہی نہیں ہے۔ اسی طرح یہ جو کہتے ہیں کہ حضرت مولا مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے قرآن جمع کیا اور ابن سیرین سے یہ روایات لاتے ہیں اور خود کو اہل علم سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر واجب ہے کہ ہم جس روایت کو پیش کریں اس کی سند کو صحیح ثابت کریں، اور حال ان کا یہ ہوتا ہے کہ ابن سیرین سے روایت لاتے ہیں کہ ابن سیرین نے اس دور کو بھی نہیں پایا، تو ابن سیرین نے یہ بات کس سے سن لی، اور اس طرح منقطع روایات پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قرآن مجید جو ہے آپ کے ہاں بھی فتح الباری میں حضرت ابن حجر اسقلانی نے اور الصواعق المحرقہ کے اندر ابن حجر حیتمی نے ان کو لائے ہیں، تو ہمارے نزدیک یہ روایات ہی صحیح نہیں، ہم کہتے ہیں ابن سیرین کا سما ثابت نہیں ہے۔ تو آپ جب بکری والی روایت پہ اعتراض کرتے ہیں تو اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس تو قرآن ہی نہیں ہے۔ یہ ابو بکر عمر عثمان کا جمع کردہ قرآن ہے، اس کے اندر جو آیات ہیں وہ ابو بکر عمر عثمان نے اس کے اندر درج کی ہیں، آپ کے نزدیک ان کا ایمان، ان کی عدالت، ان کی شخصیت مشکوک ہے، ان کی بیان کردہ روایات جو ہیں آپ کے نزدیک صحیح نہیں ہیں، تو ان کی بیان کردہ آیات آپ کے نزدیک کیوں صحیح ہیں؟ آپ ان کا جمع کردہ قرآن چھوڑ دیں، کیونکہ بقول آپ کے معصوم امام نے قرآن جب جمع کیا تو آپ کو دیا ہی نہیں ہے، اس قابل ہی نہیں سمجھا ہے۔ تو جب آپ کے پاس قرآن نہیں ہے اور حدیث امام باقر کی باب النوادر کی حدیث نمبر 18 کہہ چکی ہے کہ قرآن ضائع ہو چکا ہے، تو پھر آپ کو بکری کے اوپر ماتم نہیں کرنا چاہیے، بلکہ آپ کو اس ضائع شدہ قرآن کے اوپر ماتم کرنا چاہیے اور ہمارے قرآن کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے۔ جی ٹھیک۔ اچھا علامہ صاحب، مجھے ایک بات بتائیں، ایک اور روایت ہے سنی کتب میں کہ جب معاویہ کو ممبر پر دیکھو تو اسے قتل کر دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب معاویہ کو ممبر پر دیکھو تو قتل کر دو۔ یہ حضرت معاویہ کے حوالے سے یہ میرا خیال ہے یہ بخاری کے اندر روایت ہے، اور اس کی سند بھی کہتے ہیں کہ صحیح ہے، تو اس کے حوالے سے یہ تو آپ نے دیکھا نا، یہ تو سنی کتب میں یہ روایت تو ملتی ہے۔ دیکھیں یہ بخاری کے اندر تو نہیں ہے، یہ انصاب الاشراف کی روایت ہے جس کو بالکل ٹھیک ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، انصاب الاشراف احمد بن یحییٰ بلازری نے اس کو انصاب الاشراف کے اندر نقل کیا، اور باقی کتابوں میں بھی اسی طرح آئی ہے، یا کسی کتاب میں بے سند آئی ہے، انہوں نے اس کی سند کو بیان نہیں کیا، جیسے البدایہ و نہایہ ہے، تو جس میں سند مذکور ہے جس کو یہ لوگ پڑھتے ہیں اور پھر بخاری کی سند بتاتے ہیں، کہتے ہیں بخاری کی سند اور اس کی سند سیم، وہی مسئلہ کہ بخاری اور اس کی سند سیم ٹو سیم ہے۔ تو اس کی سند کے بارے میں بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ سیم ٹو سیم کا جو ایک چلایا ہوا ہے انہوں نے چکر، تو یہ احمد بن یحییٰ بلازری جو ہے نا جی، ان کی سب سے پہلا اور موٹا سوال اس کے اوپر میرا یہ ہے کہ جو بھی یہ روایت نبی علیہ السلام کی حدیث جو لاتے ہیں احمد بن یحییٰ بلازری کی کتاب سے، تو احمد بن یحییٰ بلازری جو ہے اس کی توثیق ثابت کریں، مقدمین سے حدیث میں توثیق ہونا، ادب میں، اخبار میں، تاریخ کی بات نہیں ہے۔ یہ لوگ جن کا ہم ذکر کرتے ہیں کہ یہ لوگ جو لوگوں کو کے سامنے محقق ہے، مناظر ہیں، یہ لوگ اتنا دھوکہ دیتے ہیں کہ عبارت بھی پڑھتے ہیں کہ ان کی توثیق ہے، اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ اخبار میں، ادب میں ان کی توثیق ہے، اور ثابت توثیق حدیث میں کرنی ہوتی ہے اور توثیق ثابت اخبار میں کر رہے ہوتے ہیں، اور اس سے دھوکہ دے کے کہتے ہیں کہ احمد بن یحییٰ کو بلازری جو ان کا فلاں نے عذابی وغیرہ نے اور فلاں نے ذکر کیا اور یہ کیا، تو نبی علیہ السلام کی حدیث کو وہ بیان کریں گے تو ان کی حدیث جو ہے وہ صحیح نہیں ہوگی، کیونکہ وہ خود ثقہ نہیں ہے اس معاملے میں، اور جب تک احمد بن یحییٰ بلازری کو یہ ثقہ ثابت نہیں کرتے ان کی یہ روایت صحیح ہے ہی نہیں۔ تو جب یہ روایت صحیح نہیں ہے کہ معاویہ کو میرے ممبر پر دیکھو تو فقتلو، اس کو قتل کر دو، تو یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں یہ جو کہتے ہیں کہ یہ سیم ٹو سیم ہے، تو بخاری کی روایت جو ہے اس میں اس کی سند میں اور اس کی سند میں بہت زیادہ فرق ہے۔ غالباً یہ بخاری کی حدیث نمبر 6530 کا حوالہ دیتے ہیں کہ جس میں عامش کے بعد ابی صالح ہے اور اس کے بعد پھر خدری ہے، اور ابو سعید خدری جو ہے اس کو نبی علیہ السلام سے مرفوعاً بیان کرتے ہیں، جبکہ یہاں یہ حدیث جو ہے ان سے نہیں ہے، وہاں جو ہے سند جو ہے چینج ہو جاتی ہے، اور یہ جو ہے وہاں عامش کے بعد جو ہے حسن بصری آ جاتا ہے، بلکہ یہاں حسن بصری ہے اور بخاری میں جو ہے عامش کے بعد ابی صالح ہے، عامش کے بعد وہاں حسن بصری ہے اور یہاں عامش کے بعد ابی صالح ہے، تو یہ سند سیم ٹو سیم نہیں ہے، یہ ایک دھوکہ ہے جو لوگوں کو یہ دیتے ہیں، تو یہ روایت صحیح نہیں ہے، کیونکہ احمد بن یحییٰ بلازری جو ہے اس کی توثیق ثابت نہیں ہے۔
بالکل ٹھیک ہے. اچھا لیکن پھر یہ بھی تو روایت ہے نا، اگر آپ نے اس کی توثیق ثابت نہیں تو یہ بھی تو روایت ہے کہ معاویہ کا تابوت جہنم میں ہے. یہ بھی تو ایک روایت ہے نا سنی کتب میں. ایک اور روایت یہ بھی ملتی ہے، جی طریقہ جبری کی یہ روایت ہے. جی، یہ تاریخ تبری کی ہے. تاریخ تبری میں اس کی کوئی سند نہیں ہے. دیکھنا اب بغیر سند کے، بغیر دلیل کے، بغیر پروف کے کسی کے اوپر الزام لگانا یا کسی کو جہنمی قرار دے دینا، کسی کو کافر قرار دے دینا، کسی کے اوپر اگر آپ الزام لگاتے ہیں تو اس کو ثابت کرنے کے لیے آپ کو دلائل درکار ہوں گے اور دلیل اور پروف سے بات ہوگی، اور ان کے پاس کوئی پروف نہیں ہے اس بات کا. اس لیے تو یہ تاریخ تبری کی ہی اس روایت کی طرف اشارہ کرتے ہیں. اگر کسی اور ہماری مصادر کتب میں اس کا ذکر ہے اور اس کی سند ہے تو وہ سند لائیں، پھر ہم اس کا جواب دیں گے. اچھا ایک روایت جو ہے وہ شیعہ کی طرف سے نہیں، ایون جو ہمارے بہت مشہور سوشل میڈیا کے اوپر عالم دین ہے محمد علی مرزا صاحب، وہ بھی یہ روایت کوٹ کرتے ہیں کہ وہ اونٹ پہ بیٹھنے والا، مہار پکڑنے والا اور ہانکنے والا، تینوں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے. شاید انصاف الاشراف کی یہ روایت وہ کوٹ کرتے ہیں کہ تینوں پہ اللہ کے رسول نے لعنت کی، اور ان پہ لعنت کرنا جو ہے وہ سنت رسول ہے. یہ وہ بھی بڑا کوٹ کرتے ہیں اس بات. ہاں وہ بھی کرتے ہیں اور بھی کچھ لوگ کرتے ہیں. اتفاق سے جب یہ میں نے احمد بن جعجع بلازری کا حوالہ جو سامنے کیا تو وہ بھی میرے سامنے آ گئی ہے. یہ روایت جو ہے المعجم الکبیر میں امام طبرانی نے اس کو نقل کیا. اس کا نمبر ہے 2698 کہ راکب کے بارے میں جو آپ نے ارشاد فرمایا. اب یہ جو روایت ہے اور مجموع الزوائد کے اندر بھی یہ روایت ہے، تو مجموع الزوائد میں اور طبرانی میں یہ جو روایت ہے یہاں کسی کا نام نہیں ہے، کسی کو نامنیٹ نہیں کیا گیا کہ یہ کس کے بارے میں ہے. جہاں نامنیٹ کیا گیا ہے، نام آیا ہے، تو وہ احمد بن جعجع بلازری کی کتاب انصاب الاشراف میں ہے. اور اس کے بارے میں کہہ چکا ہوں کہ اس میں احمد بن جعجع بلازری جو ہے ان کی توثیق ثابت نہیں، اور وہاں وہ نبی علیہ السلام سے ایسی حدیث بیان ہی نہیں کر سکتے کیونکہ ان کی توثیق نہیں ہے. پھر جو المعجم الکبیر میں طبرانی میں یہ روایت آئی ہے یا مجموع الزوائد میں یہ روایت آئی ہے تو وہاں نام بھی نہیں ہے. اور جو مجموع الزوائد کے اندر ہے اس کی سند میں ایک راوی ہے عمران، اور وہ جو ہے نا کہتا ہے کہ میرا خیال ہے کہ مجلس سے میں نے یہ سنا ہے. یعنی اس کے ضبط کا یہ عالم ہے کہ اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ میں نے کس سے سنی ہے. تو اس میں نام بھی نہیں ہے ان حضرات کے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں یا ان کے بھائی یا ان کے والد جو ہیں وہ ان کے متعلق نبی علیہ السلام نے فرمایا. تو یہ بالکل صحیح نہیں ہے اس وجہ سے. اچھا منیر چشتی صاحب، آپ نے بڑا اچھا جواب دیا. اب ہم اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں، اور اگلا سوال یہ ہے کہ ایک اور بھی وہ روایت ہے کہ حضرت عمر نے فرمایا کہ کھڑے ہو کے پیشاب کرنے سے تو انسان کا دوبر جو ہے وہ مضبوط ہوتا ہے، سخت ہوتا ہے. یہ بھی ایک روایت جو ہے وہ سنی تھی. تو اس بارے میں یہ کیا کہنا ہے، یہ ذرا بتائیے گا. جی یہ جو ایک روایت ہے جس کو کتاب الاوسط ہے، اس سے بیان کرنے والے اس کو بیان کرتے ہیں. اور اسی طرح یہ روایات جو ہیں اس طرح کنز الامال ایک کتاب ہے، اس میں تو بغیر سند کے یہ نقل ہوئی ہیں، لیکن یہ اوسط جو کتاب ہے اس میں اس کی سند ہے. اس کی سند میں ایک راوی ہے عمر بن سعید. عمر بن سعید ہے، اور اس کا اگر حاشیہ دیکھیں علماء اس کا حاشیہ بھی دیکھیں تو محقق نے اس کے بارے میں اس حاشیے میں اس روایت کے متعلق لکھا ہے اسنادہ منقطع، کہ اس کی جو اسانید ہیں ان میں انقطاع ہے. کیونکہ یہ جو عمر بن سعید ہے، عمر بن سعید ہے، غالباً اس کی ولدیت بھی سعید ہے. تو یہ جو اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ نہیں پایا، تو اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کیسے بات بیان کر لی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ کھڑے ہو کے پیشاب کرنے سے ایسے ہوتا ہے اور بیٹھ کر پیشاب کرنے سے ایسے ہوتا ہے. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جو ہے ایک طرح کا یہ الزام ہے، اور وہ ثابت ہے کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے. اسی لیے جو لوگ اس کو بیان کرتے ہیں تو بیان کرتے ہوئے اس کی سند کی طرف پھر نہیں جاتے. یہ جتنے بھی لوگ اعتراض کرتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر اس طرح سے،
جب ان کو پتہ ہوتا ہے، بھانپ لیتے ہیں وہ کہ یہ سند جو ہے اس کی ایسی ہے یا یہ روایت ضعیف ہے، تو پھر وہ سند پہ کلام نہیں کرتے، وہ پھر صرف روایت کو پڑھ کے اس سے گزارا کرتے ہیں اور اعتراض کرتے ہیں اور لوگوں کو جو ہے اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم نے فلاں شخصیت کے متعلق ایسی بات پیش کر دی ہے۔ اور پھر یہ دیکھیں کہ ستم ظریفی یہ ہے کہ ساتھ اتنا وہ اس کے اوپر ٹھٹھا کرتے ہیں، اتنا مذاق کرتے ہیں۔ ابھی میں آپ کے سامنے ایک روایت پیش کرتا ہوں، میں اس کو دیکھ رہا ہوں، حضرت امام موسیٰ کاظم سے وہ روایت ہے جس کو محمد بن یعقوب بن اسحاق کلینی نے نقل کیا ہے کہ امام موسیٰ کاظم جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ شرمگاہیں جو ہیں وہ دو ہیں، اگلی اور پچھلی، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ اگلی شرمگاہ کے اوپر ہاتھ رکھ لیتا ہے اور پچھلی شرمگاہ جو ہے وہ ویسے ہی چھپی ہے، اور اگلی کے اوپر ہاتھ رکھ لیتا ہے تو پردہ ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں یہ کتنی جو ہے عجیب قسم کی اور بالکل ایسی ہے کہ بندے کو پڑھتے ہوئے بھی شرم آتی ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ رحمہ جیسی شخصیت ایسی بات کر ہی نہیں سکتے کہ وہ کہیں کہ اگلی شرمگاہ کے اوپر ہاتھ رکھ لیں اور پچھلی جو ہے وہ ویسے ہی اس کا پردہ ہوا ہے۔ یہ کافی کے اندر ہے، باب الحمام ہے، اور امام موسیٰ کاظم سے آئی ہے اور ان کی روایت ہے، اور ان کے کئی حضرات ایسے ہیں جو اس روایت کو صحیح سمجھتے ہیں، اور ہم کائیوں کے سامنے اس کو پیش بھی کر چکے ہیں، اور جو اس کو صحیح نہیں سمجھتا اس کی تو ہم پھر بات بھی نہیں کرتے نا، لیکن جو صحیح سمجھتے ہیں ان اوپر یہ الزاماً اس روایت کو پیش کر رہے ہیں کہ آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کرتے ہیں اور دوبر کی بات کرتے ہیں، تو آپ کے نزدیک جو منصوص ہیں، معصوم ہیں، تو وہ تو یہ فرماتے ہیں کہ پچھلی شرمگاہ جو ہے وہ اس کا پردہ جو ہے ہوا ہے، وہ آٹومیٹک جو ہے وہ پردے کے اندر ہے، تو آپ جو ہے اپنی دبر کی فکر کریں، آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایسی منسوخ شدہ باتیں لے آ کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کرنے سے باز آئے۔ جی نہیں، آپ دیکھیں، آپ اپنی بات میں بھی کہہ رہے ہیں کہ اس میں ضعیف ہونے کے کوئی چانس ہے، ضعیف اس کے اوپر تو میرا خیال ہے میں نے ایک آپ مناظرہ بھی اللہ یاری صاحب سے سنا تھا اس روایت کو جی لے میں کے نے پورا ان کے مناظرہ۔ سامنے اس کو پیش کیا تھا، انہوں نے اس کی تعویل کی تھی، صرف وہ یہ کہتے تھے کہ یہ نماز کے متعلق ہے، حالانکہ کلینی نے اور شیخ صدوق نے اس طرح کی بہت ساری روایات جو ہیں وہ نقل کی ہوئی ہیں جن کے اوپر انہوں نے باب قائم کیا ہے کہ یہ روایت جو ہے یہ حمام کے متعلق ہے، نماز کے متعلق نہیں ہے، نہ اس کی تشریح میں کسی نے اس کو نماز کے لیے نماز کے ساتھ جوڑا ہے یا اس کو معمول کیا ہے، کسی نے ایسا نہیں کیا، کیونکہ یہ گلے کی ہڈی بن گئی تھی، اور اس ہڈی کو نکالنے کے لیے پھر انہوں نے جو ہے نا ساتھ یہ بات ملا دی، ایڈ کی کہ یہ نماز کے متعلق ہے، حالانکہ یہ نماز کے متعلق نہیں ہے، یہ حمام کے متعلق ہے کہ حمام میں جب آپ جاتے ہیں، حالانکہ اس طرح کی ایک اور روایت بھی ہے کہ اس میں یہ کہا گیا کہ کسی بندے کے لیے یہ جائز نہیں ہے جو اللہ اور آخرت کے دن کے اوپر ایمان رکھتا ہو، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، کہ جو اللہ اور آخرت کے اوپر ایمان رکھتا ہو تو وہ تہبند لگائے بغیر جو ہے وہ حمام میں جائے۔ یعنی ایک طرف غالباً یہ امام باقر سے بھی اور امام جعفر سے بھی یہ روایت آئی ہوئی ہے کہ کسی کے لیے یہ جائز ہی نہیں ہے جو اللہ رسول کے، اللہ کے اوپر آخرت کے اوپر ایمان رکھتا ہو، مومن ہو، اور وہ دھوتی باندھے بغیر، تہبند کے بغیر جو ہے وہ بیت الخلاء کو، حمام کو جائے۔ تو ایک امام جو ہے ان کا فتویٰ اور ہے، دوسرے امام موسیٰ کاظم جو ہیں وہ اس کو کھلی چھٹی دے رہے ہیں، ان کا فتویٰ بھی برعکس ہے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ وہ اگلی جو ہے وہ اس کے اوپر ہاتھ رکھ لو اور پچھلی ویسے چھپی ہوئی ہے۔ تو یہ لوگ جو یہ بیان کرتے ہیں کہ ائمہ اہل بیت جو ہیں ان کے بیانات کے اندر تضاد نہیں ہے، تو یہ واضح تضاد ہے، یہ واضح، اور ہمارے پاس کئی مثالیں اس کی موجود ہیں جس کو ہم پیش کر سکتے ہیں کہ ائمہ اہل بیت کے ہاں بھی اس چیز میں تضاد ہے، کہ مزی کے مسئلے میں آپ دیکھ لیں کہ مزی کا جو مسئلہ ہے، امام جعفر کہتے ہیں کہ مزی کے ہونے سے جو ہے نا وہ وضو نہیں ٹوٹتا، جبکہ یہی مسئلہ جو ہے امام علی رضا سے آیا، وہ کہتے ہیں کہ ٹوٹتا ہے۔ وسائل الشیعہ میں یہ بات ہے، کتاب الطہارہ میں آپ دیکھ لیں، امام علی رضا سے سائل نے پوچھا تو امام علی رضا نے وضو کرنے کا حکم دیا، وہ سائل کہتا ہے سال کے بعد میں نے پھر مسئلہ یہی پوچھا امام سے، یعنی سائل بھی یہ اس کو یہ خیال آیا کہ کہیں سال کے بعد فتویٰ چینج نہ ہو جائے، تو سال کے بعد اس نے پھر پوچھا تو امام علی رضا فرماتے ہیں کہ اس کے لیے وضو ہے، وضو کا حکم دیا۔ پھر یہ دیکھیں کہ یہ وسائل الشیعہ اس وقت بھی میرے سامنے ہے کتاب الطہارہ میں، یہ
مسائل الشریعہ ترجمہ مسائل الشیعہ، یہ ڈھکو صاحب جو ہیں انہوں نے اس کا اردو میں ترجمہ کیا، لیکن یہ حدیث کی کتاب ہے، مقدام والی حدیث، جو حضرت مقدام ایک مقداد جو ہیں ایک صحابی ہیں، اور ان کو حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جائیں اور اس سے اس کے متعلق پوچھ کے آئیں، مزی کے متعلق، کہ میں حیا محسوس کرتا ہوں۔ اس کو امام علی رضا اس بات کو بیان فرما رہے ہیں۔ تو اس سے حضرت علی نے حضرت مقداد کو فرمایا، اور مقداد نے جا کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ مسئلہ پوچھا۔ تو اب یہاں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ جو مسئلہ ہے اس کا علم حضرت علی کو نہیں تھا بقول ان کی کتاب کی، اگرچہ یہ ہماری کتاب میں بھی ہے ابن ماجہ وغیرہ میں کہ حضرت علی المرتضیٰ نے حضرت مقداد کو نبی علیہ السلام کے پاس بھیجا تھا، لیکن یہ لوگ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ حضرت علی نے کبھی زندگی میں کسی سے مسئلہ پوچھا ہی نہیں ہے، تو یہ دیکھیں کہ حضرت مقداد کو بھیجا، مقداد نے نبی علیہ السلام سے وہ مسئلہ پوچھا، اور حضرت علی کے پاس اس مسئلے کا علم آنے سے پہلے مقداد کے پاس اس بات کا علم آیا، پھر مقداد نے حضرت علی کو یہ بتایا، پتہ چلا کہ حضرت مقداد کے ذریعے سے اس مسئلے کا علم حضرت علی کو آیا ہے۔ تو یہ کہنا کہ معصوم جو ہے وہ کسی غیر معصوم سے مسئلہ پوچھتے ہی نہیں ہے، کسی غیر معصوم کے ذریعے سے اس کو علم آتا ہی نہیں ہے، تو یہ ساری باتیں خود ان کی حدیث جو ہے وہ اس کو رد کر دیتی ہے کہ نہیں، یہ حضرت امام علی رضا سے یہ حدیث جو ہے مذکور ہے، یہ اس وقت میرے پاس ہے، مسائل الشریعہ ترجمہ مسائل الشیعہ، یہ ڈکو کی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا صاحب روایات وغیرہ کب تو یہ وہ اسماء جال بھی تو دیکھنے ہوتے ہیں، میرا خیال ہے کہ میں نا یہ ابھی جو آپ سے پوچھ رہا ہوں اور آپ نے اس میں جو جواباً وہ نہیں ہے حدیث، میں کوشش کروں گا کہ معتبر عالم دین شیعہ عالم دین میں ان سے یہ پوچھوں اور ان کی سند وغیرہ بھی اس کے آپ کے کاؤنٹر میں چیک کروں۔ تو باقی آپ بڑا اچھا اپنی جو وہ ہے احادیث ان کا حوالہ دے رہے ہیں۔ اب اگلے سوال پہ چلتے ہیں۔ سر ایک بہت اہم اور جو بون آف کنٹینشن ہے، جو لڑائی کا بہت بڑا سبب ہے شیعہ سنی رفت میں، وہ ہے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے گھر پہ حملے کا اور شہادت کا، جو کہ طبری میں اس کی سند بھی ہے۔ تو وہ تو سند کے ساتھ طبری میں روایت آئی ہے نا کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کو شہید کیا گیا۔ تو سر اس حوالے سے یہ بھی ایک روایت ہماری کتاب میں ملتی ہے۔ کون سی کتاب کی روایت کی بات آپ کر رہے ہیں؟ بہت ساری تبری میں اس کی سند کے ساتھ ملتی ہے۔ یہ تبری کی جو روایت ہے نا، جس کو صحیح سند کے ساتھ یہ بتاتے ہیں اور اس کو بیان کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تکفیر کرتے ہیں۔ دیکھیں پہلے اس کی متن کی بات کر لیتے ہیں، پھر اس کی سند کی طرف آ جاتے ہیں۔ اس کا متن جو ہے، اس کے متن میں یہ نہیں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگ لگائی، یعنی آگ لگائی ہو، یہ بات اس کے متن میں نہیں ہے، یا دروازہ گرایا ہو، یا جو ان کی شہادت اس سے واقع ہوئی ہے، قتل کیا ہو، اس طرح کی کوئی اس میں بات نہیں ہے۔ اور جو اس کی سند ہے، اس کی سند کا یہ حال ہے کہ اس میں ایک تو راوی جو ہے وہ زیاد بن قلیب ہے۔ زیاد بن قلیب جو ہے اس کا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سما نہیں ہے، اور یہ اس کو بیان کر رہا ہے، اس وجہ سے بھی یہ انقطاع ہے۔ پھر اس سے پیچھے آ جائیں تو ایک راوی ہے اس میں مغیرہ جو ہے وہ مدلس ہے، اور مغیرہ جو ہے وہ مدلس ہے، اور جب تک اس متن کے لیے، جس متن کا تاریخ تبری میں بیان ہو رہا ہے، جس متن کی ہم بات کر رہے ہیں، اس متن کے لیے سما کی تصریح نہ کر دے کہ میں نے یہ بات کس سے سنی ہے، تب تک وہ مدلس ہے، اور مدلس کی یہ روایت جو ہے وہ ضعیف سمجھی جائے گی، وہ صحیح نہیں سمجھی جائے گی۔ یہ دوسری علت ہے۔ تیسری علت اس میں یہ ہے کہ اس کی سند میں ایک راوی ہے محمد بن حمید الرازی، یہ متہم بالکذبی ہے اور مجروح ہے، اس کے اوپر بہت زیادہ جرح ہے، اگرچہ اس کی توثیق بھی ہے، لیکن اس کے اوپر چونکہ جر جو ہے جر مفسر ہے، اور اس وجہ سے اس کی تضعیف کم از کم ضرور ثابت ہوتی ہے۔ تو یہ تین علتیں ایسی ہیں، ایسی علت ان کے اندر پائی جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے یہ روایت ضعیف ہے، اور ایک ایسی ضعیف روایت جس کا متن بھی جو یہ لوگ ہیں ان کے متن پہ، ان کے متن اس کا ان کے دعوے کے اوپر دلالت نہیں کرتا، تو پھر اس کو یہ صحیح کہنا اور صحیح کہہ کے پھر حضرت عمر کے اوپر الزام لگانا اور ان کی تکفیر کرنا، جیسا کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ اس روایت کو بیان کر کے حضرت عمر کو کافر تک کہہ رہا ہے، تو یہ کتنی بڑی ستم ظریفی ہے اور کتنی بڑی علم کے ساتھ خیانت ہے، اور اہل علم حضرات جو اس کو پیش کرتے ہیں وہ
عام جو عوام ہے اس کو دھوکہ دیتے ہیں اس کے ذریعے سے، تو عام عوام کو ابھی تک گویا دوسرے لوگوں نے اندھیرے میں رکھا ہوا ہے، اور وہ محض جو اپنی مارکیٹ بنانے کے لیے وہ ایسی روایات پیش کرتے ہیں جو بالکل صحیح نہیں ہے۔ جناب سید زہرا رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہ کے متعلق ایسی روایات اور بھی کئی آپ کے علم میں ہوں گی کہ ہمارا ایک مناظرہ جو ہے وہ ہوا تھا، اس میں ہم نے جو فریق مخالف تھے انہوں نے کئی روایات کو پیش کیا، اور ہم نے ان کی ہر ایک روایت کی سند کے اوپر نقد کیا، جر کی، اور ہم نے بتایا کہ یہ روایت سندن جو ہے ثابت نہیں ہے، اور متن کے اندر بھی ان کا دعویٰ جو ہے وہ ثابت نہیں ہوتا۔ تو یہ ایک دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیں کہ کہانی ہے، اور اس کہانی کو بچانے کے لیے چھوٹی ایڑی کا زور لگاتے ہیں۔ یہ تو اللہ پاک جو ہے ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اچھا ایک چھوٹی سی ایک انیکڈوٹ ہے، کیا حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی شہادت ہوئی تھی؟ یہ والی بات ذرا اس کے اوپر ذرا اس کا جواب دیجیے۔ شہادت کیا ہوا؟ مطلب آپ نے کہا نا کہ وہ ایک اس کا کانٹیکس، اس کا اقتباس چینج ہے، لیکن کیا یہ شاہد ہے کہ شہادت ہوئی تھی، وہ طبعی وفات نہیں؟ شہادت کی تو کوئی بات بالکل ثابت نہیں ہے، اب جبکہ یہ جو وفات کی بات ہے نا، تو جی حضرت سیدہ فاطمہ کے متعلق جو ہے ان کی کتابوں میں آیا ہوا ہے کہ ان کی جو ہے نا وفات ہوئی تھی۔ تو وفات کے متعلق دیکھیں کہ یہ ایک روایت اس وقت میرے سامنے ہے، اور یہ روایت ہے کافی کی الجزء الثالث، اور اس روایت کو مجلسی نے جو ہے نا صحیح قرار دیا ہے۔ اب اس میں یہ آ رہا ہے کہ عن ابی عبداللہ علیہ السلام قال سمعت یقول عاشت فاطمۃ علیہ السلام بعد ابیہا 75 یوما، کہ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد 75 دن تک زندہ رہیں، اور آپ کو کبھی مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا، اور اس کے بعد فی کل جمعۃ مرتین الاثنین والخمیس، کہ کہتے ہیں کہ جمعہ کو اور جمعرات کو آپ جو ہیں وہ قبرستان جاتی تھیں اور زیارات کرتی تھی، یعنی قبور کی زیارات کرتی تھی۔ اب یہ دیکھیں کہ جو لوگ اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی وفات کے چند دن بعد، یعنی یہ کہتے ہیں کہ تقریباً ربیع الاول کی 4 تاریخ کو یہ واقعہ جو ہے ہوا ہے کہ جناب زہرا کے گھر کو آگ لگائی گئی ہے، دروازہ گرایا گیا معاذ اللہ۔ تو یہ ان کی صحیح حدیث میں یہ بات آ رہی ہے کہ 75 دن تک زندہ رہیں، اور 75 دن تک وہ ہفتے میں 2 دن جمعہ اور جمعرات کو وہ شہیدوں کے قبرستان میں، یہ شہیدوں سے قبرستان جو مراد ہے ویسے احد ہے، لیکن اگر جنت البقیع بھی مان لیں تو ایک ایسی عورت جس کی پسلیاں ٹوٹی ہوں اور جس کا حمل ساقط ہو، جس کا بچہ شہید کر دیا گیا اس کے بطن میں، وہ عقلاً محال ہے کہ ایک عورت جو ہے ایسی حالت میں وہ ہفتے میں 2 دن قبرستان جاتی ہو۔ ایک تو یہ صحیح حدیث اس کے اوپر دلالت کرتی ہے کہ یہ واقعہ جھوٹا ہے، اور ان کی وفات جو ہے وہ طبی ہے۔ پھر ان کی کتاب جو ہے کشف الغمہ وغیرہ میں یہ بات بالکل واضح آ چکی ہے کہ اس میں ہے کہ جناب زہرا کی وفات ہوئی ہے، وفات کے لفظ ہے وہاں پہ۔ اور میں دیکھ رہا ہوں ابھی بھی میرے سامنے وہ ایک اگر آ جائے تو میں آپ کو پیش کر دیتا ہوں، اور یہاں لگے تو میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جناب سیدہ فاطمہ جو ہیں ان کی تدفین کے اندر جو ہے چند لوگ شریک ہوئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ان کی تدفین کے اندر چند لوگ شریک ہوئے ہیں، ذرا یہ دیکھیے کہ ان کی تدفین کے اندر کون کون ہے، اور یہ جو ہمیں تانا دیتے ہیں کہ شیخین ان کی تدفین میں نہیں تھے، تو یہ روایت ہے بہار الانوار میں، باقر مجلسی نے اس کو نقل کیا ہے، کہ کہتے ہیں کہ امام فرماتے ہیں کہ کالا شاہدہ دفنہا سلمان الفارسی والمقداد و ابو ذر و ابن مسعود والعباس و زبیر، یہ حضرات جو ہیں یہ تدفین میں تھے۔ کون کون ہیں؟ سلمان فارسی ہیں، مقداد ہیں، ابو ذر غفاری ہیں، عبداللہ بن مسعود ہیں، اور عباس بن عبد المطلب ہیں۔ اب یہ روایت جو یہ روایت واضح بتا رہی ہے کہ اس کے اندر نہ حضرت علی کا ذکر ہے، نہ حسن و حسین کا ذکر ہے، نہ حضرت عقیل بن ابی طالب کا ذکر ہے، اور نہ عبداللہ بن عباس کا ذکر ہے۔ اور یہ بنو ہاشم کے لوگ ہیں نا، یعنی عقیل ہیں، حضرت عقیل ہیں، اور حضرت عبداللہ بن عباس ہیں، حسن و حسین ہیں، یہ گھر کے بندے ہیں، اور جناب مولا مرتضیٰ خود یہ بھی شریک نہیں ہے، ان کی روایت یہ کہہ رہی ہے۔ تو جہاں یہ
ہمارے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ شیخین تدفین میں نہیں تھے، تو ان کی اپنی روایات بتاتی ہیں کہ بنو ہاشم کے لوگ بھی نہیں تھے. نہیں جو تو خصوص چشتی اب جب صاحب دیکھیں، چشتی صاحب کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ گھر والوں کے علاوہ یہ سب لوگ شریک تھے، مطلب حسین یہ تو کریمین، حضرت علی کرم اللہ وجہ، اور ان سب کے علاوہ باقی سب میں یہ لوگ شریک تھے. اس کا یہ تو مطلب نہیں کر سکتا نا. یہ تو دیکھیں نا کہ یہ تو مطلب ہے کوئی بیان کرے نا، لیکن روایت کے اندر یہ بات نہیں ہے. روایت یہ کہہ رہی. اب ایک اور روایت دیکھیں کہ اس میں ہے عن ابی جعفر علیہ السلام قال بدو مرض فاطمہ بعد 50 لیلۃ من وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فعلمت انها الوفات یہاں وفات کے لفظ ہے، دیکھیں انها الوفات فاجتمعت لذالک تعمر علیہ، کہ حضرت سیدہ فاطمہ کے متعلق یہ روایت آ رہی ہے کہ انہوں نے بیماری کے دنوں میں جو نبی علیہ السلام کی وفات کے 50 راتوں بعد شروع ہوئی. ٹھیک ہے جی، نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کی بیماری شروع ہوئی. یہاں بیماری کے لفظ ہیں، ٹھیک ہے. مرض فاطمہ بعد 50 لیلہ. اچھا، بیمار ہوئی پھر فوت ہوئی. یہ نہیں کہا گیا کہ ان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا اور ان کے جو ہے جو ضرب لگائی گئی اور یہ ہوا اور وہ ہوا، ایسی کوئی بات نہیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ جب فعلمت انها الوفات، جب ان کو اس بات کا علم ہوا کہ میری وفات واقع ہونے والی ہے. اب یہاں بھی وفات کی بات ہے، تو انہوں نے حضرت علی المرتضیٰ کو بلایا اور ان کو جو ہے کچھ وصیتیں فرمائی. یہ بھی بہار الانوار کے اندر ہے اور یہ سعید بن طریف سے یہ روایت آ رہی ہے. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جناب سیدہ فاطمہ زہرا جو ہیں ان کی وفات واقع ہوئی ہے اور ان پر کسی قسم کا کوئی قاتلانہ حملہ نہیں ہوا ہے، جس کو خود جو ہے وہ یہ ان کے مجلسی نے اس کو بیان کر دیا. ایک اور بھی روایت جو ہے اس وقت میرے سامنے ہے بہار الانوار کے اندر، وہ فرماتے ہیں کہ ان فاطمہ عاشت بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 6 اشہر. یہ کہتے ہیں کہ 6 مہینے بعد نبی علیہ السلام کی وفات کے 6 مہینے بعد جناب زہرا جو ہیں ان کی وفات ہوئی ہے. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جو ہمارے ہاں بخاری کے اندر ہے کہ 6 مہینے بعد نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد جناب زہرا کی وفات ہوئی. تو خود ان کی کتاب بھی یہ روایت بیان کر رہی ہے امام سے کہ جناب زہرا کی وفات جو ہے وہ 6 مہینے کے بعد ہوئی ہے اور ہوئی وفات ہے. جی بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. اچھا سر، اہل سنت کی کتاب ہے شواہد التنزیل، اس میں بڑا واضح سند کے ساتھ یہ لکھا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ جو پہلے خلیفہ ہیں. سنیوں کی کتاب میں یہ عبارت. یہ دیکھیں کہ شواہد التنزیل جو کتاب ہے حاکم حسکانی کی کتاب ہے یہ، اور یہ سنیوں کی کتاب بھی نہیں ہے، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ اس پر میں دلیل بھی دیتا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ اس کا جو مصنف ہے حاکم حسکانی، یہ بھی متنازع ترین شخصیت ہے اور احناف کا امام اس کو کہنا اور یہ کہنا کہ ینفیوں کا امام ہے اور بہت بڑے جلیل القدر ہیں اور بہت زیادہ القابات. بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ شواہد التنزیل کا حوالہ دے رہے ہیں اور اس کو بڑھا چڑھا کے پیش کر رہے ہیں اور اس کو احناف کے ساتھ جو ہے وہ فٹ کر رہے ہیں، اور جو حاکم حسکانی ہے اس کو احناف کا امام اور مقتدا اور پیشوا اور بڑے بڑے القابات سے نواز کر اس کو بڑی جو ہے پالیسی کے ساتھ وہ فٹ کر رہے ہیں اور پھر اس سے روایت جو ہے وہ پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس میں ہے لسان صدق علیہ جو آیت ہے، اس کے تحت جو ہے یہ بتایا گیا ہے کہ حضرت مولا مرتضیٰ کا جو درجہ ہے وہ ولایت اور امامت خلافت میں بہت آگے کا ہے اور وہ نبی علیہ السلام کے پہلے خلیفہ ہیں. اور اس سے وہ جو روایت پیش کرتے ہیں، بلکہ روایت کی طرف آنے سے پہلے میں اس کتاب کے بارے میں مزید یہ کہتا چلوں کہ تذکرۃ الحفاظ جو امام شمس الدین ذہبی کی کتاب ہے، اس میں انہوں نے اس کتاب کا اور اس کے مصنف کا رد کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ ہماری کتاب نہیں ہے. پھر اس کے علاوہ یہ جو مجموع البیان ہے، تفسیر مجموع البیان شیعہ کی شیخ طبرسی کی، اس کے حاشیے میں ان کے جو محققین ہیں وہ سورۃ المائدہ کی آیت جو ہے غالباً آیت نمبر 55 کے تحت وہ لکھتے ہیں کہ یہ جو ہے حاکم حسکانی اور اس کی کتاب شواہد التنزیل جو ہے اس سے وہ مدد حاصل کرتے ہیں. اور دیگر بھی کئی ہم نے ان کے محققین کو دیکھا ہے کہ وہ شواہد التنزیل سے مدد حاصل کرتے ہیں. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شیعہ کا اس سے مدد حاصل کرنا بھی بتا رہا ہے کہ یہ اہل سنت کی کتاب نہیں ہے، نہ یہ اہل سنت کے عقیدے کی ترجمانی کرتی ہے. اور اگر یہ شخص
सुन्नी होने का दावेदार हो या किसी ने इसको सुन्नी कहा हो, तब भी हमारे लिए ये कोई हुज्जत नहीं है कि हम लाजमन इस शख्स को भी माने और इसकी किताब को भी माने और इसकी किताब में हर दर्ज शुदा रिवायत को माने, कि जो रिवायत भी सही ना हो हम उसको माने। ये बिल्कुल किसी जगह कोई असूल नहीं है। देखें कि नाजुल बलागा ये तशय्यो के यहाँ एक बहुत बड़ी मोतबर किताब है और बहुत सारे अखबारी और बहुत सारे उलमा उसको मोतबर मानते हैं, जबकि इनके अब कुछ लोग सामने आए हैं, आपने भी देखा होगा सुना होगा, वो नाजुल बलागा के बहुत सारे खुतबात का इनकार करते हैं और कहते हैं कि ये खुतबा जब तक इसकी सनद सही ना हो हम इसको नहीं मानते। भाई जब आपके गले में बात जो है वो फंस गई है तो आपने सनद का मुतालबा किया है, इसके अलावा आपके बेशुमार उलमा उसके खुतबात को मानते हैं, तो उस वक्त इनको भी उसूल याद आता है कि सनद होती है। तो इसी तरह ये किताब अगर मोतबर भी हो बिलफर्ज, जबकि इनके एक साहिब हैं जिनका मैं अभी नाम नहीं लेता, उन्होंने उनकी एक वीडियो है, उन्होंने उस वीडियो के अंदर हाकिम अस्कानी को भी शिया कहा है और इमाम जलालुद्दीन सयूती मिस्री जो है अलैहिर्रहमा उनको भी इस साहिब ने एक साहिब हैं उन्होंने शिया कहा है, और अपनी दूसरी वीडियो के अंदर धड़ाधड़ वो इस पे खुद दलील मांग रहे हैं कि सयूती के शिया होने पर दलील दो मुझे और फलां के शिया होने पर दलील दो, हालांकि वो खुद अपने बयानात के अंदर उसको शिया करार दे चुके हैं। अब आते हैं इस रिवायत की तरफ, ताकि जो मैं आपका वक्त जो है वो थोड़ा लूं। ये रिवायत जो इस आयत के तहत सिद्दत अलिया कहा गया, जिस आयत में इस आयत के तहत जो हाकिम ने एक रिवायत लाए हैं, इसकी सनद में एक रावी है जिसका नाम है अस्माइल बिन अली अल खुजाई। अस्माइल जो है अल खुजाई, इनकी तौसीक साबित नहीं है। जो शख्स इस रिवायत को, अब वही बात करूंगा कि जो लोग भी इसको इस रिवायत को पेश कर रहे हैं वो इसकी सनद पे कलाम नहीं करते। वो पहले तो उनकी आदत होती है जब वो अपने मतलब के लिए रिवायत लाते हैं तो वो कहते हैं इसकी सनद सही है, इसके अंदर फलां रावी है, उसकी तौसीक है, उसको फलां फलां ने फलां मुहद्दिसीन ने इसकी तौसीक की है, फलां ने इसकी तादील को बयान किया है। लेकिन अब चूंकि उनको पता है कि इसकी जो सनद है उसका ये हाल है, तो वो सनद की तरफ नहीं जाते, मतन की तरफ दौड़ते हैं। तो इसकी सनद जो है इसमें अस्माइल बिन अली अल खुजाई जो है इसकी तौसीक जो है बिल्कुल साबित नहीं है। फिर इसके वालिद बयान करते हैं जो अली अल खुजाई हैं उनकी भी तौसीक साबित नहीं है। मुखालिफीन को चाहिए कि वो इस रिवायत को पेश करते हैं तो इस रिवायत को पेश करने से पहले अस्माइल बिन अली अल खुजाई की तौसीक को, तादील को पेश करें कि उनको फला फला मुहद्दिसीन ने सिका कहा है। तो इसलिए ये रिवायत जो है ज़ईफ है और हाकिम अस्कानी का इसको नकल करना सिर्फ जो है इसको सही करार नहीं देता, और इससे हजरत अली मुर्तदा जो है वो उनका पहला खलीफा होना या पहला इमाम होना इससे हरगिज़ साबित नहीं होता, कि ये बिल्कुल ज़ईफ रिवायत है। आप एक ऐसा मसला जिसको उसूल दीन कहते हैं उसके लिए आप ज़ईफ हदीसें ना लाएं, बल्कि आप कोई ठोस दलील लाएं जिससे साबित हो कि मौला मुर्तदा खलीफा बिला फसल हैं। लेकिन ये कोई ऐसी दलील नहीं ला सकेंगे, न खंजर उठेगा न तलवार इनसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, ये भी हमारी अहले सुन्नत की किताबों से रिवायत मिलती है कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जनाबत की हालत में जो है इमामत करवाई है। ये भी आपने देखा, ये भी रिवायात आती हैं अहले सुन्नत की किताबों में। देखें हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में अब जो लोग ये कहते हैं और ऐसी रिवायात को पेश करते हैं कि उन्होंने जो है हालत जनाबत में जो है वो नमाज पढ़ाई है, तो ये रिवायत जो है ये गालिबन अल मुसन्नफ में है। अल मुसन्नफ में ये रिवायत आई है और इसके साथ साथ और भी 2-3 रिवायात हैं। इसमें जो एक बाब है जिसको उसने कायम किया है अबू बकर इब्न अबी शैबा ने, कि बगैर वुजू के अगर इमाम जो है वो नमाज पढ़ा दे तो फिर उसके बारे में क्या हुक्म है। उसके तहत वो कुछ रिवायात लेके आए हैं जो कि सही नहीं है। उसमें पहली रिवायत जो है उसमें एक रावी है जो इसको बयान कर रहा है और वो है उर्वा। वही बात है कि उर्वा जो है इसका समाज जो है हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से नहीं है, तो वो हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में पैदा हुए हैं, जैसा कि पहले मैंने कहा है।
تو وہ کیسے اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر نے نماز پڑھائی اور ایسے پڑھائی اور ان کو وضو نہیں تھا، انہوں نے ناپاکی کے عالم میں نماز پڑھائی ہے، تو یہ روایت عروہ کے انقطاع کی وجہ سے ضعیف ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور روایت ہے جس کو زہری کے استاد نے جابر بن یزید نے اس کے اندر آ رہے ہیں جابر بن یزید۔ جابر بن یزید نام کا جو راوی ہے یہ متہم بالکذب ہے، یہ جھوٹ بولتا تھا، کذاب ہے، اور متہم بالکذب جو راوی ہوتا ہے علماء جانتے ہیں کہ ایسے شخص کی روایت جو ہے وہ موضوع درجے کی ہوتی ہے، اور اس کو اس طرح سے پیش کرنا، اسے دلال کرنا اور ٹھٹھا کرنا، مذاق کرنا اور حضرت عمر کی توہین کرنا اور ان کے بارے میں یہ کہنا کہ ان کو تو پاکی ناپاکی کا پتہ نہیں لگتا تھا، تو یہ بالکل جو ہے یہ ایک طرح سے جہلیت بھی ہے کہ کوئی پڑھا لکھا شخص جو ہے وہ ایسی بات حضرت عمر کے اوپر تان بنا کے پیش کرے۔ پھر اس کے بعد جو ہے ایک اور راوی ہے جس کا نام ہے قاسم بن عبد الرحمن۔ قاسم بن عبد الرحمن جو ہے اس کا سما بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہیں ہے، اس کی وفات جو ہے 112 ہجری میں ہوئی ہے، اور لیکن اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بالکل زمانہ نہیں پایا، سما لکھا بالکل حضرت عمر سے ثابت نہیں ہے۔ پھر آگے اگر آپ آگے جائیں تو اس میں ایک اور روایت آ رہی ہے جو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی کچھ ایسی روایت آ رہی ہے کہ انہوں نے نماز کو لوٹایا تھا یا نماز کو نہیں لوٹایا تھا، تو اس کی سند میں زہری ہے، شہاب الدین زہری جو ہیں، ابن شہاب زہری جو ہیں یہ مدلس ہیں اور یہ ان سے روایت کر رہے ہیں، اور مدلس جب ان سے روایت کرے اور اس متن کے لیے سما کی تصریح جو ہے وہ پیش نہ کرے تو وہ روایت ضعیف سمجھی جاتی ہے، محدثین کے ہاں وہ روایت ضعیف ہے، تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت بھی ضعیف ہے۔ پھر اس کے آگے ایک اور روایت ہے جس کو مخالفین بہت زیادہ بڑھا چڑھا کے پیش کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے تہبند کے اندر ہاتھ ڈالا اور انہوں نے اپنے تہبند کو یعنی چیک کیا اور انہوں نے اپنے آپ کو ناپاک پایا، اور اس کے ساتھ بہت زیادہ وہ مثالہ لگا کے وہ ایسی باتیں جو ہیں وہ اس کے ساتھ پیش کرتے ہیں اور ٹھٹھا کرتے ہیں اور توہین کرتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو یہ جو روایت ہے اسی چیپٹر میں جو جریج سے ہے، جریج جو ہے اس کو بیان کر رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ بعض اہل مدینہ کہتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ تمام اہل علم اس بات کو سمجھ جائیں گے کہ کہنے والا راوی یہ کہہ رہا ہے کہ بعض اہل مدینہ کہتے ہیں، وہ کون ہیں؟ وہ جو بعض ہیں وہ مجہول ہیں، اور مجہول جب کی طرف سے جب کوئی بیان آتا ہے تو وہ خود جو ہے وہ روایت کا کیا حال ہو جاتا ہے کہ راوی کی نہ کوئی تعیین ہے، نہ اس کی کوئی توثیق ہے، نہ کوئی عطا پتہ ہے کہ یہ کون بیان کر رہا ہے۔ تو یہ روایت بھی اس کا یہ حال ہے کہ بعض مدینہ کے لوگوں سے جریج نے سنا، تو یہ روایت یہ اسنادی حیثیت ہے کہ مجہولین جو ہیں اس کو بیان کر رہے ہیں۔ تو یہ ان روایات کا حال ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق جو ہے یہ لوگ بیان کرتے ہیں۔ ابھی میں آپ کو الزامی طور پہ ایک حدیث جو ہے ان کی کتاب سے سنا دیتا ہوں تاکہ ان کو یہ اس بات کا علم رہے کہ یہ جو انہوں نے روایات پیش کی ہیں یہ تو ضعیف ہیں، لیکن ہم ان کی کتاب سے ایک صحیح روایت پیش کر دیتے ہیں تاکہ ان کو یہ یاد رہے کہ جب کسی کے مقدسات کے اوپر اعتراض کرتے ہیں تو اگلا بندہ جو ہے وہ بھی بات کرتا ہے۔ یہ روایت میں سامنے لاتا ہوں اپنے اور پھر میں آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت مولا مرتضیٰ کے متعلق یہ روایت ہے، ہم نہیں کہتے کہ یہ میں بالکل یہ اس بارے میں وضاحت پیش کر دوں، اہل بیت کے متعلق جو ان لوگوں نے روایات منسوب کی ہیں جو مشتمل ہیں توہین پر یا کچھ عجیب باتوں پر، تو میں ان کو بالکل جو ہے نا ردی کی ٹوکری میں ڈالتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ یہ ایسی بات یہ پاکیزہ شخصیات جو ہیں یہ کہہ ہی نہیں سکتی۔ تو ان کی میں حدیث جو انہوں نے منسوخ کی ہیں اپنی کتابوں میں وہ پیش کرتا ہوں، اور اس سے پہلے ایک اور حدیث میں پیش کر دیتا ہوں کافی کی حدیث ہے حضرت امام جعفر سے بقول ان کے ابا عبداللہ علیہ السلام یقول حدیث ابی و حدیث ابی حدیث جدی و حدیث جدی حدیث الحسین و حدیث الحسین حدیث الحسن و حدیث الحسن حدیث امیر المومنین علیہ السلام و حدیث امیر المومنین مؤمنین حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وحدیث رسول اللہ قول اللہ عز و جل۔ کہتے ہیں امام جعفر علیہ رحمہ علیہ السلام
وہ فرماتے ہیں کہ میرا جو بیان ہے وہ میرے باپ کا ہے، جو میرے باپ کا ہے وہ میرے دادا کا ہے، وہ جو ان کا ہے وہ امام حسین کا ہے، جو امام حسین کا ہے وہ امام حسن کا ہے، جو امام حسن کا ہے وہ حضرت مولا مرتضیٰ کا ہے، جو مولا مرتضیٰ کا ہے وہ نبی علیہ السلام کا بیان ہے، اور جو بیان ان کا ہے وہ اللہ کا بیان ہے۔ یعنی مختصر خلاصہ اس بات کا یہ ہے کہ امام جعفر یہ فرما رہے ہیں کہ جو میں کہتا ہوں وہ کلام اللہ ہے، میرا بیان اللہ کا کلام ہے، کلام اللہ ہے۔ اب میں ان کا کلام اللہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اسی پچھلی حضرت عمر والی جو روایت تھی اس کے جواب میں الزامی طور پہ یہ کتاب ہے استبصار الجزء الاول کتاب الصلاۃ ابواب الجماعت واحکامها، اس میں باب ہے باب من صلی بقوم علی غیر وضو۔ اس میں بھی دیکھیں کہ اسی طرح کا باب ہے کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھاتا ہے اپنی قوم کو بغیر وضو کے اگر کوئی شخص امام جو ہے وہ نماز پڑھا دیتا ہے اپنے مقتدیوں کو، اپنی قوم کو، اپنے لوگوں کو، تو اس کے متعلق کیا حکم ہوتا ہے؟ یہ چیپٹر جو ہے توسی نے، ان کے شیخ طائفہ محمد بن حسن ابو جعفر توسی نے یہ باب قائم کیا ہے، اور اس کے نیچے حدیث لے کے آئے ہیں جس کو ملاذ الاخیار میں مجلسی نے صحیح قرار دیا ہے، اور یہ ان کی حدیث غالباً شیخ صدوق نے ملا یاز الفقیہ کے اندر بھی اس کو لکھا ہے، تو یہ حدیث ہے ان کی۔ اب دیکھیے کہ اس میں کیا ہے۔ ان ابی عبداللہ علیہ السلام قال صلی علی علیہ السلام بالناس علی غیر طور وکانت الظہر فخرج منادیہ ان امیر المؤمنین علیہ السلام صلی علی غیر طور۔ کہتے ہیں حضرت امام جعفر علیہ رحمہ وہ فرماتے ہیں کہ نماز پڑھائی حضرت علی المرتضیٰ نے، ظہر کی نماز پڑھائی مولا مرتضیٰ نے حالت ناپاکی میں، غیر طہر میں نماز پڑھا دی حضرت علی نے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے منادی کو کہا کہ جاؤ اور جا کے آواز دو، ندا دو اور بلاؤ ان لوگوں کو، فَعِيدُ وَلْيُبَلِّغْ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، جو موجود ہیں یا غائب ہیں ان کو بلاؤ تاکہ نماز جو ہے دوبارہ جو ہے وہ پڑھائی جا سکے۔ اب دیکھیں کہ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق تو یہ کہہ دیا کہ انہوں نے حالت ناپاکی میں غیر طہر میں انہوں نے نماز پڑھائی حضرت عمر نے، وہ روایات تو ضعیف ہیں جن کے متعلق میں بیان کر چکا۔ اب حضرت علی المرتضیٰ کے متعلق ان کی کتاب، ان کی حدیث اور ان کے مجلسی جس کو صحیح کہہ رہے ہیں اس میں یہ ہے کہ مولا مرتضیٰ نے حالت ناپاکی میں نماز پڑھا دی۔ اب ان کا یہ عقیدہ ہے، اصول کافی میں یہ بہت ساری چیزیں لکھی ہیں، یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ امام جب فوت ہوتے ہیں تو اپنی مرضی سے فوت ہوتے ہیں، اپنی مرضی سے فوت ہوتے ہیں۔ یہ کلینی نے باب قائم کیا، اس کے تحت احادیث لے کے آیا ہے۔ اگر حدیث کو یہ ضعیف بھی کہہ دیں تو کلینی نے جو خود اوپر باب قائم کیا کہ امام اپنی مرضی سے فوت ہوتے ہیں، اور امام جو ہیں وہ عالم الغیب ہوتے ہیں، ان کو غیب کا علم ہوتا ہے، اور ایسا ہوتا ہے۔ تو اگر حضرت مولا مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے پاس جو ہے وہ عالم الغیب تھے اور وہ یہ بات جانتے تھے ان کی حدیث کے تحت، وہ جانتے بھی تھے کہ میں ناپاک ہوں، اور ایسے عالم میں اگر کوئی شخص نماز پڑھا دیتا ہے تو پھر اس کے متعلق کیا حکم بنتا ہے، ان کو اس بات کے اوپر بھی غور کرنا چاہیے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے گھر میں اگر آپ کنکر پتھر مارتے ہیں، پھینکتے ہیں کنکر، تو اس سے پہلے یہ ضرور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا جو شیشے کا گھر ہے وہ پھر بچنے والا نہیں ہے۔ جی اچھا سر، اس کے ساتھ ایک ہماری ڈبیٹ تھی، میں اس ڈبیٹ کا حصہ تھا، تو اس میں عبدالقیوم صاحب اور حسن اللہ یاری صاحب، اور حسن اللہ یاری صاحب نے ایک ریفرنس کوٹ کیا تھا سنی کتب میں، اور اس میں وہ یہ انہوں نے کہا تھا کہ حضرت عمر کے گھر میں لونڈیاں تھیں، اور ان لونڈیوں کا جو احوال بتایا تھا وہ میرے خیال میں بہت سارے لوگوں نے سنا ہوگا کہ بڑی غیر معقول سی حالت میں وہ لونڈیاں جو ہے نا وہ گھر میں گھوم رہی تھی۔ تو جو مہمان تھے انہوں نے یہ دیکھا اور اس کے اوپر تعجب کیا، اور انہوں نے یہ روایت نقل کی کتاب میں۔ تو یہ بھی سنی کتب میں ہی یہ سنی کتب میں ہی لکھا ہوا حضرت عمر کے حوالے سے، یہ اس طرح کی کیا کہتے ہیں ان کو، یعنی کہ ان کی تکفیری عبارات سنی کتب میں ہی ملتی ہیں۔ دیکھیں کہ توہین اور تکفیری اگر آپ دیکھیں اس میں یہ جو مفتی عبدالقیوم ظہیر صاحب کے سامنے اس روایت کو بیان کیا گیا، تو اس وہاں پر ایک کتاب کا حوالہ دیا، تفسیر یحییٰ بن سلام، تو اس سے انہوں نے حوالہ دیا کہ کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو لونڈیاں تھیں وہ
पर्दा नहीं करती थीं और उनकी जो छातियां थीं वो ऐसे और वैसे, और बहुत जो उन्होंने अब हाथ में साला लगाया। तो ये खैर इनका काम है, वतीरा है, रविश है इन लोगों की कि जिस तरह से ये एक बात को किसी तरफ लेके जाते हैं। तो याद रखिए कि ये जो रिवायत है उसकी सनद की तरफ उस वक्त वो नहीं गए, इसीलिए कि वो सिर्फ उसका मतन पेश किया और फिर उसी की बुनियाद पर सारा जो मलबा था वो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ गिराने की कोशिश की गई। तो ये जो रिवायत है इसकी सनद में एक रावी है जिसका नाम है नसर बिन नसर जो है अबू जजरी अल बाहिली, नसर बिन तरीफ यानी इसकी बल्दियत है। तो ये जो रावी है इसके ऊपर मुहद्दिसीन ने कलाम किया है और इसके बारे में इमाम निसाई की किताब है अज़्ज़ुअफ़ा वल मतरूकीन। मतरूक रावी जो होते हैं जिनको मतरूकुल हदीस कहते हैं उनका जिक्र किया इमाम निसाई ने उसके अंदर, और ज़ईफ रावियों का जिक्र किया है। तो इमाम निसाई ने इसको मतरूकुल हदीस करार दिया और कई मुहद्दिसीन ने इसके ऊपर जो जर किया है वज़ाउल हदीस, हदीस से खड़ने वाला, और इसको कज़्ज़ाब तक कहा है इस रावी को, नसर को, जो अबू जजरी अल बाहिली है इसको उन्होंने कज़्ज़ाब और हदीसें घड़ने वाला कहा है। और जिस शख्स के इसके अलावा भी इसके ऊपर याह्या बिन मईन की जर है और मुहद्दिसीन की इसके ऊपर जर है। तकरीबन इसके ऊपर ऐसे कह लें कि जमहूर मुहद्दिसीन इसके ऊपर जो है वो जर करते हैं। तो ये रावी के जिसके मुतल्लिक ऐसा कहा जाए कि ये मतरूकुल हदीस है, ये वज़उल हदीस है, ये कज़्ज़ाब है, तो ऐसा रावी जो है उसकी हदीस जो है वो मौजू समझी जाती है। उलमा उसको उसके ऊपर मौजू का हुक्म लगाते हैं। तो अब देख लें कि ऐसी रिवायत जिसके अंदर रावी की ये हालत है, तो उसको ये हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खाते में इस तरह डाल रहे हैं और हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में कह रहे हैं कि उनका जो घर था वो फाशी का अड्डा था और अयाशी उनके घर में इस कदर थी। तो देखें कि अब इन्होंने रिवायत ये भी और भी कई लोग पेश कर देते हैं, लेकिन उनको पता होता है कि ये रिवायत जो है सही नहीं है, इसीलिए वो नहीं कहते कि ये रिवायत सही है या इसके रावी जो है इसकी मैं तौसीक फलां किताब से फलां किताब से फलां किताब से दिखाता हूँ, और ना ये दिखाएंगे। अगर ये हमारी वीडियो देख भी लें और हमारा जवाब सुन लें तो फिर भी आए बाएं शाएं करेंगे, लेकिन हकीकी तौर पे, तहकीकी तौर पे, इल्मी तौर पे ये लोग कभी भी हम जो इनको जवाब दे रहे हैं ये हम हमारी बात का जवाब नहीं दे सकेंगे। तो ये हाल है इस रिवायत का। जी अच्छा सर, फिर एक और भी सुन्नी कुतुब में रिवायात आती हैं कि हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के वालिद जो है वो हंसा थे। ये भी रिवायात हमारी कुतुब में देखने को मिलती है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। देखें अली आसिफ भाई के जो लोग ये बात बयान करते हैं कि हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वालिद अफ़्फ़ान जो थे वो उनसा थे, तो हम उनसे पूछना चाहते हैं कि आपके घर के किसी मेंबर ने, किसी औरत ने क्या उनको चेक किया है कि आप उनके बारे में इस तरह की घटिया बात ला रहे हैं? और जिस किताब से आप हवाला देते हैं या हवाला देने की कोशिश करते हैं उसमें क्या दलील है, क्या उसमें सनद है? उस सनद को क्यों नहीं बयान किया जाता, या कोई उसकी सनद है? नहीं। देखिए कि मैंने पीछे जैसा कि बात की कि नाजुल बलागा जैसी किताब को ये रद्दी की टोकरी में डाल देते हैं और कहते हैं कि इसकी सनद लाओ। मैं अच्छा जिस साहब, मैं बस इंतहाई इंतजार के साथ कि ना ये जो है ना कि खातून ने चेक किया, ये बहुत ज़रा सख्त जुमला है, हम ऐसे वो इज्तनाब करेंगे। हमारा जो बेसिक मकसद है वो ये है कि हम इल्मी तौर पे इसके हवाले से हम जो है ना बात करें। इसलिए मुझे लगता है कि ये एक इंतहाई सख्त लफ्ज़ है कि ख़वातीन और इस तरह से इन्वॉल्व होना, तो अच्छा ठीक है। लगता है इसे अवॉइड करना चाहिए। आप देखें कि जिस किताब से ये हवाला देते हैं उस किताब में कोई उसकी सनद नहीं है। हर रत्बो याबिस किस्म की बातें उठाकर लाना और किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगा देना, ये कोई दानाई नहीं है। ये अहले इल्म का न शेवा है न रविश है अहले इल्म की। लेकिन ऐसे लोग जो जिनको बुग़्ज़ है, बुग़्ज़ सहाबा है या बुग़्ज़ सहाबा का उन्होंने ठेका लिया हुआ है, वो ऐसी बातें ज़रूर पेश करते हैं। ये मेरे सामने है इस वक्त वसाइल शिया, इसकी
کتاب النکاح میں یہ روایت آ رہی ہے کہ جو لوگ اپنی بالوں کو کلر کرتے ہیں اور اپنی بیوی کے ساتھ جب جمع کرتے ہیں اور ان سے جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ خنثی پیدا ہوتے ہیں. اب یہ تو ان کی حدیث ہے، تو ہم تو نہیں کہتے کہ امام نے ایسا فرمایا، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بے شمار آپ کے بھی علم میں ہوگا کہ بے شمار ان کے ایسے لوگ ہیں جو کلر کرتے ہیں اپنے بالوں کو، داڑھی کے بالوں کو، سر کے بالوں کو کلر کرتے ہیں، اور وہ شادی شدہ ہیں تو وہ اپنی بیویوں سے جمع کرتے ہیں. تو پھر کیا ان کے ہاں جو اولاد ہے یا وہ خود کسی کی اولاد ہے تو کیا وہ بھی خنثی ہیں؟ تو جو وہ اس کا جواب دیں گے، جو اس کی تعویل کریں گے، تو ہم پھر بھی ان سے کہیں گے کہ آپ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نسب کو مشکوک کرنے کے لیے جو حضرت عثمان سے منسوب کرتے ہیں، ان کے والد سے ایسی بات کو منسوب کرتے ہیں، تو اس بات کی آپ سند لاؤ. جب آپ سند لاؤ گے تو ہم جر کریں گے اس کی اور ہم جواب دیں گے. بالکل. اچھا، ایک میں نے مناظرہ کیا تھا ولادت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ، اور اس میں کچھ بات بہت زیادہ بڑھ گئی تھی، اور اس میں جو فریق مخالف تھے انہوں نے ایک مجھے یاد نہیں ہے، بخاری سے ایک روایت پیش کی تھی. وہ جو دوائی تھے جو قاتلین عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، انہوں نے ان کی بیوی کو دبوچا اور بڑے فضول سے لفظ اور بڑی فحاشی قسم کی بارات کہیں ان کے بارے میں، اور مطلب ایک وہ بہت مطلب میں ایسے لفظ استعمال نہیں کر سکتا، لیکن بہت فحاشہ سی. یہ بھی ہماری ہی کتاب میں درج ہے. بالکل مختصر اس کا جواب ہے علی بھائی کہ یہ بھی روایت جو ہے طبری کی روایت ہے، اور اس کی کوئی سند نہیں ہے. تبری میں بالکل بالکل. اس کی مثلا امام طبری بعض ایسی روایات کو بیان کرتے ہیں جو صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ ان میں اکا دکا راوی کو اس کو بیان کر دیتے ہیں، اور باقی اتنا سارا جو انقطاع ہے وہ روایت کے اندر بہت سارے راوی سند میں گرے ہوئے ہیں. تو اس الزام لگاتا ہے اگر کوئی کسی کے اوپر، تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کو باسند صحیح پیش کرے. جب ویسے کہہ دینا کہ جی یہ فلاں کتاب میں ہے، تو اس طرح میں آپ کے سامنے ایک روایت پیش کر دیتا ہوں. تو اب دیکھیں کہ ہمیں تو شرم آتی ہے، میرے پاس بہت ساری ایسی روایات ہیں جو میں پیش کر سکتا ہوں. میں شاید وقت زیادہ لگ جائے مجھے نکالنے کے لیے، تو میں اشارتاً اس کی طرف بات کر دیتا ہوں تاکہ وہ اہل علم دیکھ لیں گے اور ان کو علم ہو جائے گا کہ میں نے کس روایت کی طرف اشارہ کیا. کتاب کا نام ہے مناقب آل ابی طالب، اور بہار الانوار میں مجلسی نے بھی اس کو نقل کیا ہے. اور یہ مناقب آل ابی طالب کتاب جو ہے اس میں امام تقی کا جو زندگانی ان کی بیان ہوئی ہے، اس میں ان کے جو معجزات کا چیپٹر ہے، یہ کہتے ہیں کہ یہ حوالے ہی نہیں دیتے، اب ان کے معجزات کا چیپٹر ہے، آپ دیکھ لیں، وہاں نکال لیں کتاب امام تقی کے متعلق. اور ان کی زوجہ ام فضل بنت مامون کا ذکر آ رہا ہے. ان کی جو زوجہ ہیں ام فضل بنت مامون، وہ حکیموں کے پاس جاتی تھی اور وہ اس کو دوا دیتے تھے. تو اب میں وہ لفظ نہیں بیان کرتا کیونکہ وہ بہت ہی گھٹیا قسم کے لفظ ہیں جو ان کی روایت میں ہیں. بس سوال کر رہا ہوں اسی بات کی بنیاد پہ کہ دیکھیں کہ ام فضل بنت مامون امام تقی کی زوجہ ہیں، اور جناب سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی بہو ہیں. تو خاتون جنت کی بہو جو ہیں وہ اس کے بارے میں آپ کی کتاب میں اتنے گھٹیا قسم کے الفاظ آ رہے ہیں کہ وہ حکیموں کے پاس جاتی تھی. وہ کیوں جاتی تھیں اور انہیں کون سا مرض تھا اور کیوں تھا، اور یہ ساری اس کے اندر وہ بات لکھی ہوئی ہے کہ وہ لفظ بیان کرتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے. تو دیکھیں کہ آپ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ کے متعلق ایسے الفاظ بولیں گے جو بے سند روایت ہوگی، تو ہم آپ کو جواباً بے سند روایت پیش کریں گے اور آپ کے گلے میں ڈال دیں گے، اور وہ آپ کو سن کے آپ کو ایسے شرمائیں گے کہ زمین بوس ہو جائیں گے. تو ہم یہ اپنے مخالفین سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ اس طرح کی روایات نہ لائیں کہ ہم بھی جواباً ایسی روایات لائیں، بلکہ میرے پاس بسند روایات بھی ہیں جو ان کے نزدیک صحیح ہے، اور میں اگر وہ پیش کروں تو یہ شرما جائیں اور پھر وہ اس کا الزام ہمارے اوپر ڈالیں کہ جی انہوں نے جو ہے توہین کیا ہے اور ایسی روایت کو پیش کیا ہے. تو ہم ایسی روایات نہیں اس وقت پیش کر رہے، لیکن اگر یہ آمنے سامنے ہوتے اور گفتگو ہو رہی ہوتی تو ہم ان کو بتاتے کہ خواتین کے متعلق ان کی کتابوں میں کیسی کیسی روایات آئی ہوئی ہے. تو علی بھائی یہ روایت جو طبری کی ہے بالکل جو ہے اس قابل نہیں ہے کہ اس کو بیان بھی کیا جائے جو حضرت عثمان کی زوجہ کے متعلق انہوں نے پیش کیا ہے.
اور کوئی شریف آدمی اس کو اس طرح سے بیان بھی نہیں کرتا جس طرح کے بیان کرنے والے اس کو بیان کر رہے ہیں اور کرتے ہیں اور کہتے ہیں. اور بہت سارے لوگ، صرف ایک بندہ نہیں، اور بھی ہم نے کئی بندے دیکھے ہیں جو اس روایت کے بارے میں ایسی باتیں کر چکے ہیں اور کرتے ہیں. تو ان کو شرم کرنی چاہیے کہ جب وہ ایک دین کا نام لیتے ہیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وارث بننے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے لوگوں کو بھی دھوکہ دیتے ہیں اور ہمارے لوگوں کو بھی بے وقوف بنانے کی کوشش کرتے ہیں، تو اللہ پاک ایسے لوگوں کے شر سے محفوظ فرمائے. اچھا، علامہ صاحب پھر ایک اور بھی ہے سنی کتب میں نا کہ جو 3 طلاقوں کا، مطلب قرآن تو کہتا ہے نا 3 طلاق کے 3 ڈفرینٹ اوقات میں جو ہے وہ طلاق جو ہے وہ واجب ہوتی ہے. تو یہ کہا جاتا ہے کہ 3 طلاق ہوتی ہے جو احناف میں، حنفیوں میں، بریلویوں میں رائج ہے. تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ جو رائج ہے، یہ عمل جو ہے اور جو اس کا اطلاق وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں کروایا تھا. تو اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا؟ جی دیکھیں کہ 3 طلاقیں بیک وقت دی گئی 3 طلاقیں جو ہیں یہ صرف ہمارے نزدیک ہی اس سے طلاق واقع نہیں ہوتی، یا بیک وقت دی گئی 3 طلاقیں صرف ہمارے ہاں ہی نہیں ہیں، بلکہ یہ آپ دیکھ لیں وسائل الشیعہ میں کتاب الطلاق میں یہ حدیث موجود ہے، اور استبصار میں کتاب الطلاق جلد نمبر 3 میں یہ حدیث ہے امام موسیٰ کاظم سے عن ابی الحسن علیہ السلام انہ قال الزموہ ان انفسهم متزوجوہن فانہ لا باس، کہ امام موسیٰ کاظم فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے بارے میں، کہ جو ایسی عورتوں کے بارے میں کہ جن کو 3 طلاقیں بیک وقت دی گئی ہیں، تو فرماتے ہیں کہ ان کو اس بات کا پابند کرو جو انہوں نے کیا، وتزوجوہن، اور ان کے ساتھ نکاح کرو، ان کے ساتھ تزویج کرو، ان کے ساتھ شادی کرو، فإنہ لا باسا، لا باسا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو امام موسیٰ کاظم جو ہیں وہ اس بات کو خود ارشاد فرما رہے ہیں، اور مخالفین جو ہیں جنہوں نے بہت زیادہ اس بات کو بیان کیا ہے ان کے نزدیک یہ حدیث بھی صحیح ہے. تو اب یہ خود ہی بتائیں کہ جو بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، اہل سنت کے ہاں جو بات ہے وہ بات آپ کے ہاں بھی ہے اور آپ کی کتابوں میں ہے، حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہے، اسی نے اس کو نقل کیا ہے. بالکل. اچھا پھر سنی کتب میں اور کچھ کتب حدیث کا ریفرنس دیتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے جو والد ہیں ان کا قباحان تھا. یہ بھی وہ سنی کتب سے ریفرنس آتا ہے دیکھنے کے لیے. جی یہ دیکھیں کہ یہ بھی بڑی بد کلامی ہوئی بات ہے، جیسا کہ میں پیچھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد اور ان کی زوجہ کے بارے میں نے جو بات کی ہے، یہ کتاب المنمک جو ہے فی اخبار قریش، اس کے حوالے سے جو بات عبارت پیش کی جاتی ہے اس کی کوئی سند نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہی بات میں کہوں گا کہ بہت ساری کتابیں، ان کی بہت ساری کتابوں سے بہت ساری، جیسا کہ ابھی میں نے کہا کہ ام فضل بنت مامون جو امام تقی کی زوجہ ہیں، ان کے متعلق بہت ہی گھٹیا قسم کے الفاظ اور بہت گھٹیا قسم کی بات جو ہے ان کی کتاب کے اندر درج ہے، جس کے بارے میں یہ فوراً کہیں گے کہ اس کی کوئی سند نہیں ہے. تو یہ ہم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی ہیں، صحابی رسول ہیں، ان کے بارے میں اس قسم کا گھٹیا الزام لگانا اور چکلے کی بات کرنا، یہ وہی بات کہوں گا کہ اہل علم کی روش نہیں ہے کہ وہ ایسے الفاظ کسی کے بارے میں کہ پھر قرآن مجید بھی اس بات کی وضاحت کر رہا ہے کہ اسلام سے قبل اگر کسی کا گناہ ہے بھی صحیح تو وہ معاف ہو جاتا ہے. اگر قبل اسلام کوئی ان کی بات ہو بھی صحیح، اگرچہ وہ ثابت نہیں ہے جیسا کہ میں کہہ چکا، تو قرآن تو اس کو جو ہے اسلام لانے کے بعد جو ہے اس کے اوپر جو ہے قلم پھیر دیے ان گناہوں کے اوپر، ان باتوں کے اوپر، لیکن یہ لوگ جو ہے اس کو پیش کر رہے ہیں. اب کہیں گے کہ یہ کتاب تو آپ لوگوں کی ہے، تو یہ یہاں یہ بھی جواب دینا چاہتا ہوں کہ ہماری کتابیں یا کسی کی کتابیں لکھنے والے ہر وہ یابس جو ہے اس کو جمع کرتے ہیں، اپنی کتابوں کے اندر ڈال دیتے ہیں، پھر علماء کا یہ کام ہوتا ہے کہ تحقیق کرتے ہیں، وہ صحیح کو الگ کرتے ہیں، صحیح کو موضوعات کو الگ کرتے ہیں، اور وہ بتاتے ہیں اپنی قوم کو کہ یہ صحیح ہے، یہ ضعیف ہے، یہ موضوع ہے، یہ چالی ہے، یہ ایسے ہے، یہ ایسے. یہ علماء کا کام ہے. یہ علماء کا کام نہیں کہ اس کو اٹھا کر اور کہنا کہ فلاں کا چگلا تھا یا فلاں کا معاذ ایسا تھا. ایسا اگر وہ کہیں گے جیسا کہ وہ کہتے ہیں، لیکن ہم چونکہ اہل سنت ہیں، وگرنہ ہم جو ہے ان کی کتابوں سے، جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ میں ان کی صحیح حدیثیں پیش کر دیتا ہوں کہ جس سے وہ یہ سن کے شرما جائیں گے اور پھر توہین کا الزام ہمیں دیں گے کہ یہ انہوں نے ہمارے
متعلق ایسی باتیں کی ہے، وگرنہ میں بھی کہوں گا کہ میں آپ کو ایسے جس کو آپ چکلا کہتے ہیں، میں کئی آپ کو ایسی چیزیں جن کو آپ چکلا کہتے ہیں دکھا سکتا ہوں اور آپ کی کتابوں سے دکھا سکتا ہوں. تو یہ بات اچھا بالکل بے اصل ہے، باطل ہے. اچھا چلے پھر ایک اور بھی وہ حدیث لے کر آتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشرک کہا تھا، اور یہ جو ہے نا ادب المفرد البخاری، یعنی کہ یہ ادھر سے جو نہیں ریفرنس لے کے آتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشرک کہا تھا. یہ ہماری کتابوں سے ریفرنس لے کر آتے ہیں. دیکھیں ادب المفرد یہ امام بخاری کی جو کتاب ہے، جس میں یہ بات آ رہی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ایسی بات کی ہے کہ اے ابو بکر، آپ میں شرک چیونٹی کی رفتار سے بھی مخفی چلتا ہے. اور اس روایت کو بھی ان کے بہت سارے علماء نے اپنی کتابوں کے اندر درج کیا ہے اور بیانات میں بھی انہوں نے اس کو بیان کیا ہے. تو دیکھیں کہ یہ روایت جو ہے، یہ روایت صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ اس روایت کی کو مسند ابو شعلہ میں بھی یہ روایت آئی ہے. ادب المفرد، جیسا کہ آپ نے کہا کہ ادب المفرد کے اندر بھی یہ روایت ہے، اور اسی طرح ان کتابوں کے علاوہ پھر ان کتابوں سے اور کتابوں میں بھی یہ روایت ہے. اس روایت کے اندر ایک راوی ہے جس کا نام ہے لیث بن ابی سلیم. لیث بن ابی سلیم جو ہے، یہ جمہور محدثین کے نزدیک جو ہے ضعیف ہے، اور اختلاط کا بھی شکار ہو گیا تھا، یعنی اس کا حافظہ خراب ہو گیا تھا. اور حافظہ خراب ہونے کی یہ واضح دلیل ہے کہ جب وہ اس روایت کو بیان کرتا ہے تو کبھی وہ کہتا ہے کہ میں نے یہ روایت جو ہے ابی محمد سے سنی ہے، اور کبھی کہتا ہے اخبرنی رجل من اہل البصرہ، میں نے بصرہ کے کسی مرد سے یہ بات سنی. اب بصرہ کے کس بندے سے اس نے سنی ہے؟ اور ابی محمد جس کا وہ نام لے رہا ہے، تو یہ مخالفین ہمارے جتنے ہیں جو اس روایت کو پیش کرتے ہیں. اور ہم نے کہا ہے، میرا ہمارا ایک مناظرہ ہے ہمارے پیج کے اوپر موجود ہے، اسی مسئلے پر حسن العیاری کے ساتھ ہوا تھا. تو میں نے وہاں یہ کہا تھا کہ اس کے لیث بن ابی سلیم جو ہے، یہ جمہور محدثین کے نزدیک ضعیف ہے، اور اجلی وغیرہ جو اس کی توثیق پیش کرتے ہیں تو اجلی کا منہج مختلف ہے، اور جب تک دیگر محدثین اس کی توثیقات نہیں پیش کرتے، ہم اس کی توثیق کو ہرگز قبول نہیں کرتے. اور یہ حافظہ اس کا خراب ہو گیا تھا، اور اس کے حافظہ خراب ہونے کی یہ واضح دلیل ہے کہ وہ اپنے سے اوپر والے راوی کا کبھی کوئی نام لیتا ہے، کبھی کوئی نام لیتا ہے. یعنی جیسے کسی بندے کا حافظہ خراب ہو جائے تو وہ کہتا ہے کہ یہ بات میں نے فلاں سے سنی ہے، پھر جب بیان کرتا ہے اس بات کو تو پھر کہتا ہے میں نے یہ بات فلانے بندے سے سنی ہے، یعنی بندہ ہی چینج کر دیتا ہے. اور جب وہ بندہ جس کو وہ چینج کر رہا ہے، ابھی محمد جس کا نام لے رہا ہے، تو میں نے حسن العیاری کو یہ بات کہی تھی کہ آپ اپنی باری میں ابھی محمد نام کا جو راوی ہے، اس کی تعیین اور اس کی توثیق بھی آپ نے پیش کر رہی ہے. آج دن تک ان کے کسی بندے نے اس راوی کی نہ تعیین پیش کی ہے، نہ توثیق پیش کی ہے، اور اس نے بھی اس کی تعیین اور توثیق نہیں پیش کی تھی، اور یہ ہاتھ کھڑے کر دیے تھے انہوں نے. اور اس نے حسن العیاری نے یہ کہا تھا کہ میں اس روایت کی بنیاد پر حضرت ابو بکر کو مشرک نہیں کہتا. یہ اس کے الفاظ ہیں، اس ویڈیو کے اندر آپ سن سکتے ہیں. جس سے واضح یہ ہے کہ موضوع بھی یہی تھا. تو جب اس نے کہا کہ اس کی روایت کی بنیاد پہ میں ان کو مشرک نہیں کہتا، تو بات واضح ہے کہ الحمدللہ ہم نے یہ اس کے اوپر وہ اس کو شکست کہہ دیں یا لاجواب کہہ دیں، جو بھی آپ کہہ دیں، تو اس کے پاس اور باقی جو لوگ ہیں ابھی تک یہ ابھی محمد رام کا جو راوی ہے اس کی تعیین اور توثیق بھی نہیں ہے ان کے پاس، اور لیث بن ابی سلیم کی توثیقات بھی ان کے پاس نہیں ہے. تو جس روایت کی سند کا یہ حال ہے، تو اس کی بنیاد پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت کو مشرک قرار دے دینا، جیسا کہ بعد میں اسی بندے حسن العیاری نے منیر احمد نقشبندی نام کے ایک سنی عالم ہے، ان کے ساتھ جب ان کی گفتگو ہوئی تو انہوں نے پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ روایتیں پڑھ کے مشرک قرار دیا. تو یہ میں سمجھوں گا کہ یہ ایک بہت بڑا تعصب ہے کہ جب انہوں نے ہمارے سامنے ہاتھ کھڑے کر دیے اور پھر کسی دوسرے کے ساتھ عرصے کے بعد گفتگو ہوئی تو پھر حضرت ابوبکر کو مشرک کہنا شروع کر دیا، جبکہ اس کی سند اگر صحیح بھی ہو جائے تو کسی ضمنی روایت کی بنیاد پر کسی مسلمان کو مشرک کہنا، کافر کہنا، اس کی تکفیر کہنا، کسی کو کے اوپر کفر کا فتویٰ لگانے کے لیے دلائل قطعیہ کی ضرورت پڑتی ہے. ضمنی روایتوں سے کام نہیں بنتا، نہ ضمنی روایت سے کام چلتا ہے. تو یہ بھی ان کا ایک دھوکہ ہے. اللہ پاک جو ہے ایسے شر سے محفوظ فرمائے.
اچھا پھر ایک اور بھی الزاماً ایک بات آتی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی ہوئی تھی وہ پہلے سے طلاق یافتہ تھی. یہ بھی ایک مطلب کہ الزاماً یہ روایت وہ آتی ہے. یہ بھی دیکھیں کہ یہ روایت جو پیش کی جاتی ہے طبقات الکبریٰ سے یہ روایت پیش کی جاتی ہے کہ جس میں یہ بات آ رہی ہے. اب طبقات الکبریٰ کی یہ جو روایت ہے اس میں اس کی سند میں ایک راوی ہے جو اس کو بیان کر رہا ہے، عبداللہ بن ابی ملیکہ. عبداللہ بن ابی ملیکہ جو ہے وہ تابعی ہے، اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دور نہیں پایا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ اس چیز کو بیان کر رہا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح سے جو ہے رشتہ جب مانگا تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بتایا کہ وہ تو فلاں کے نکاح میں ہے، پھر ان کی طلاق کروائی اور پھر نبی علیہ السلام کے نکاح میں دی. تو ایک جب وہ رسول اللہ سے مرفوعاً اس کو بیان کرتے ہیں تو یہ بات واضح ہے اہل علم کے اوپر کہ عبداللہ بن ابی ملیکہ جو راوی ہے تابعی ہے، ان کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس نے کیسے یہ سن لیا؟ نہیں سنا. نبی علیہ السلام سے تو نہیں سنا، اور کس سے سنا ہے؟ جس سے سنا ہے اس کا نام نہیں لیا، تو انقطاع ہے، اور اس انقطاع کی وجہ سے یہ روایت ضعیف ہے. جبکہ میں آپ کو یہ ان کی کتاب سے بتا دینا چاہتا ہوں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ جب حضرت آئی ہیں حضرت نبی علیہ السلام کے نکاح میں تو وہ کنواری تھیں. اس کو توسی نے بھی لکھا ہے اور اس کو مجلسی نے بھی اپنی کتاب بہار الانوار کے اندر لکھا ہے. میں آپ کے سامنے وہ پیش کرتا ہوں جی. یعنی ان کے اپنے علماء جو ہیں اس بات کی تصریح کر رہے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی وہ زوجہ ہیں جو نبی علیہ السلام کے پاس کنواری آئی ہیں. علماء ان کے محدثین یہ بات کہتے ہیں. آگے سے ان کو پتہ نہیں کیا بیماری ہے کہ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کو چڑ ہے کہ وہ ابو بکر صدیق کی بیٹی ہیں، تو کہتے ہیں وہ کنواری نہیں تھیں، وہ تو طلاق یافتہ تھی. یہ دیکھیں یہ اس کو مجلسی نے لکھا ہے اور توسی نے بھی. عائشہ بنت ابی بکر تزوجها بمکہ وہی بنت سبع ولم تزوج بکرا غیرہا، کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مکہ میں شادی ہوئی جبکہ ان کی عمر جو ہے 7 سال تھی اور وہ کنواری تھی. یہ توسی نے بھی کہہ دیا اور اس کو جو ہے باقر مجلسی نے بھی بہار الانوار کے اندر لکھا ہے. ٹھیک. اچھا پھر ایک اور بھی دامن ایک اور بات آتی ہے اور وہ مسلم شریف میں بھی لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق دی اور رجوع بھی نہیں کیا. یہ مسلم شریف میں یہ واقعہ. یہ صحیح مسلم کی یہ جو حدیث ہے نا جی کہ جس کے بارے میں اعتراض کرنے والے بہت دیدہ دلیری کے ساتھ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اور ازواج کو نبی علیہ السلام نے طلاق دی اور طلاق دینے کے بعد آپ نے رجوع نہیں کیا. تو اسی حدیث کے آگے جب ہم جاتے ہیں اور مخالفین اس کو آگے سے نہیں پڑھتے تو اس کے آگے یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسجد نبوی میں آئے تو مسجد نبوی میں انہوں نے نبی علیہ السلام بالائے خانہ جلوہ فرما تھے، ان کے پاس جب گئے تو ان کے جسم مبارک پر وہ نشان لگے ہوئے تھے، ان کو بھی دیکھا حضرت عمر نے اور ان کا ذکر کیا اور حدیث میں اس کا ذکر آیا. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مقام پر یہ فرمایا کہ نبی علیہ السلام سے کہ یا رسول اللہ کیا آپ نے اپنی ازواج کو جو ہے وہ طلاق دے دی ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قال لا. اس کے اندر یہ لفظ ہیں، ابھی وہ میرے سامنے نہیں ہے لیکن اس میں یہ لفظ ہیں صحیح مسلم کی اسی حدیث میں قال لا، نہیں آپ نے فرمایا نہیں. اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ کیا آپ اجازت دیتے ہیں کہ میں جا کے لوگوں کو بتا دوں کہ نبی علیہ السلام نے اپنی ازواج کو طلاق نہیں دی؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا قال نعم، ہاں. تو حضرت عمر گئے اور انہوں نے اس بات کو بتا دیا اور اس کے بعد نبی علیہ السلام ازواج کے حجروں میں تشریف لائے. تو یہ بات واضح دلالت کرتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک سے خود ارشاد فرمایا دیا اسی حدیث میں جس حدیث کے پہلے حصے کو مخالفین بیان کرتے ہیں اور آخری حصے کو چھوڑ دیتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ازواج کو طلاق بھی نہیں دی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا واضح الفاظ میں بیان کیا ہے. یہ حضرت عائشہ اور جناب حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے نبی علیہ السلام کی بیویاں، ان کے اوپر یہ الزام لگانے والی بات ہے بھائی، اس سے زیادہ اور کچھ بھی نہیں ہے. اچھا پھر ایک اور بھی الزاماً ایک بات کی جاتی ہے ہماری کتب حدیث کے حوالے سے کہ ہماری کتب حدیث میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر کا پیالہ دیا تھا. اس حوالے سے آپ کے کیا کہنا ہے؟
دیکھیں ہماری کتابوں میں تو اس طرح کی بات نہیں ہے، یعنی ہماری جو کتابیں ہیں ان میں سے جو وہ تراش خراش کرتے ہیں اور اس میں سے وہ بخاری کی ایک روایت پیش کرتے ہیں. جی میں ابھی اس کو بھی سامنے لاتا ہوں، بلکہ میں ان کی ایک کتاب سے بھی ایک جو ہے وہ حوالہ پیش کروں گا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو ہے وہ دوا پلائی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ جو چیز پلائی گئی ہے اس کو جن لوگوں نے پلائی ہے ان کو پلائی جائے سوائے عباس کے، کہ عباس اس وقت نہیں تھے جب پلائی گئی، تو عباس کو چھوڑ کے وہ سب کو پلائی گئی. تو اگر یہ زہر ہوتا تو جس نے اس کو پی لیا وہ بھی مر جاتا. تو ان لوگوں کا زندہ رہنا اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ یہ زہر نہیں تھی، اور یہ اس حدیث کے اسی حصے کے اندر موجود ہے، جبکہ مخالفین جو ہیں وہ اس حصے کو پیش نہیں کرتے. تو میں اب آپ کے سامنے جو ہے وہ حدیث لانا چاہتا ہوں کہ جس میں آپ یہ دیکھیں گے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو زہر دی گئی تھی، ہمارا یہ موقف ہے اہل سنت کا کہ خیبر میں جو نبی علیہ السلام کو زہر دیا گیا تھا اس سے نبی علیہ السلام کی وفات اور شہادت واقع ہوئی ہے. اور اس بات کے بارے میں مخالفین جو ہیں ہمارے، جو حضرت عائشہ کے اوپر الزام لگا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ہماری کتابوں میں اس کے بارے میں کوئی حدیث نہیں ہے. اب دیکھیں ان کی یہ یا تو یہ اپنی کتب سے ناآشنائی ہے یا دکھ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں تو کوئی ایسی حدیث نہیں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خیبر کی زہر سے آپ کی وفات یا شہادت واقع ہوئی ہے. تو یہ سب سے پہلا حوالہ جو ہے یہ ہے ان کے کتاب ہے بصائر الدرجات. یہ کتاب ہے ان کی مصادر کتب میں سے ہے. اس میں حضرت امام جعفر سے یہ روایت آ رہی ہے. اس میں ہے ان ابی عبداللہ علیہ السلام قال ثم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوم خیبر فتکلم اللحم فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی مسموم قال فقال النبی عند موته اليوم قطعت متاعي الاکلۃ التي اکلت بخیبر وما من نبی ولا وصی الا شہید. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے اندر یہ بیان کیا کہ جب مجھے خیبر کے اندر گوشت دیا گیا زہر آلود، تو گوشت نے کہا کہ یا رسول اللہ کہ مجھ میں زہر ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس زہر کی وجہ سے جو ہے میری شہرت جو ہے وہ کٹتی جا رہی ہے، اور اس کی تکلیف سے، اسی زہر کی وجہ سے، وہ خیبر والے زہر کی وجہ سے نبی علیہ السلام نے وفات کے قریب یہ فرمایا کہ مجھے وہ زہر جو ہے اس سے تکلیف ہو رہی ہے، یعنی اس زہر سے آپ کی شہادت واقع ہوئی ہے. ایک تو یہ حدیث ہے، اور حدیث کے علاوہ ان کے شیخ صدوق کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے الاعتقادات. تو اعتقاد جو ہے شیعہ کے، اس کو بیان کیا شیخ صدوق نے. تو اس میں شیخ صدوق یہ بات لکھتے ہیں کہ ہمارا شیعہ کا یہ اعتقاد ہے، یہ عقیدہ ہے، یہ نظریہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو شہادت ہے، وفات ہے، وہ خیبر والے زہر سے ہوئی ہے. اب دیکھیں کہ ان کا شیخ اور بہت بڑا محدث بھی اس بات کی تصریح کر رہا ہے کہ نبی علیہ السلام کی شہادت جو ہے وہ خیبر کے زہر سے ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ہرگز آپ کو زہر نہیں دیا. اب یہ دیکھیں کہ اس میں کیا ہے. ان کی کتاب میں شیخ صدوق لکھتے ہیں انہو ثم فی غزوۃ خیبر فما زالت هذه الاکلہ تعابده حتى قطعت ابرہ فمات منه. کہتے ہیں کہ ہمارا یہ اعتقاد ہے کہ غزوہ خیبر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو زہر دیا گیا، اور اسی کی وجہ سے آپ کی رگ مبارک جو ہے کٹ گئی، اور آپ کی وفات جو ہے واقع ہوئی ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ شیخ صدوق. اب شیخ صدوق جو ہے وہ ائمہ اہل بیت سے حدیثیں جو ہے وہ نقل کرتے ہیں، اور وہ حدیثیں جب نقل کرتے ہیں، دیکھیں نا امام جعفر نے کان میں آ کے تو شیخ صدوق کو نہیں حدیث بتائی. وہی شیخ صدوق جب حدیث امام جعفر کی لکھتا ہے تو وہ مان لیتے ہیں کہ یہ امام جعفر نے ہی فرمایا ہے. اللہ کی رحمت ان پر، امام جعفر پر، ان کے آبا پر، ان کی اولاد پر. اور وہی شیخ صدوق جب یہ کہتا ہے کہ ہمارا اعتقاد ہے، شیعہ کا نظریہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی شہادت جو ہے خیبر کے زہر سے ہوئی ہے، تو اس بات کو یہ لوگ ردی کی ٹوپی میں ڈال رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ حضرت عائشہ پر الزام لگانا چاہتے ہیں. تو یہ بخاری کی یہ حدیث جو ہے، جو میں نے پہلے جس کا ذکر کیا، اس کو میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں. قالت عائشہ لدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی مرضه وجعل یشیر الینا لا تلدونی قال فقلنا کراہیۃ المریض بالدواء فلما افاق قال الم انہکم
अन तलुद्दूनी काल कुलना कराहियतुन लिद्दवा फकाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यबका मिनकुम अहदुन इल्ला लुद व अना अंजुर इल्ला अब्बास फइन्नहु लम यशअदकुम। ये वो हदीस है बुखारी की, इसके अंदर जहर का लफ्ज भी नहीं है और इसमें हजरत अब्बास भी हैं जो नबी अलैहिस्सलाम के चचा थे, वो भी उस मौका पर मौजूद थे और नबी अलैहिस्सलाम के सामने वही दवा जो है जो हजरत आयशा ने नबी अलैहिस्सलाम को पिलाई थी, वही दवा जो है हजरत आयशा और दीगर जो उस वक्त हुजरे में मौजूद थे उनको पिलाई गई। तो अगर वो जहर होती तो हजरत आयशा पे भी असर करती, दीगर लोगों पे भी असर करती। यानी यही हदीस बुखारी की खुद इस बात का रद्द कर रही है कि ये जहर नहीं थी, ये दवा थी। और दवा के लफ्ज तो हदीस के अंदर है, जहर का लफ्ज भी नहीं है इसके अंदर, लेकिन तराश खराश करके हमारे मुखालिफिन इसको जहर बना रहे हैं, जबकि अपनी उनकी किताब बसाइर दराजात और शेख सदूक की अपनी जो किताब है वो इस बात का रद्द कर रही है और खैबर की जहर बता रही है। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, एक और बात बताइएगा कि ये भी इल्ज़ाम ने बहुत बात की जाती है कि जो नमाज में एडिशन है, जो नमाज में इजाफा किया गया सलातो खैरुम मिनन नौम, वो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की तरफ से किया गया। तो ये कि वो इल्ज़ाम नहीं कहते हैं कि बिदअत तो हमारे खुलफा ने जो है वो इस्लाम में ऐड की। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? क्या सलातो खैरुम मिनन नौम का इजाफा तो हज़रत उमर के दौर खिलाफत से हुआ? ये देखें कि इस वक्त मेरे हाथ में किताब है मसाइल शरिया तर्जमा वसाइल शिया। ये वसाइल शिया शेख आमली जो है, इनके मोहम्मद बिन हसन आमली, उनकी किताब है, हदीस की किताब है। हदीस में आगे हदीस का बयान करने लगा हूँ, लेकिन इसका उर्दू तर्जमा किया है मोहम्मद हुसैन नजफी ने ने और इस वक्त मेरे पास है इसकी जिल्द नंबर 4 किताब सलाह और इसका सफ़ा नंबर है 65। सफ़ा नंबर 65 पे जब हम जाते हैं अस्सलातु खैरुम मिनन नौम के बारे में, तो देखें कि वो क्या कहते हैं। इसमें इसका बाब है किताब सलाह और इसमें बाब नंबर है 22। ठीक है जी, ये हवाला याद रखें, ये किताब सलाह है, मसाइल शरिया तर्जमा वसाइल शिया उर्दू में, और अरबी में ये किताब मौजूद है। वहां भी देखें तो अरबी में भी आपको ये हदीस मिलेगी, बस ये अरबी उर्दू का फर्क होगा, बाकी हदीस तो वही है। कहते हैं कि हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से रिवायत है, फरमाया कि अकामत के अंदर तस्वीब सुन्नत है। अच्छा, कहते हैं कि अकामत के अंदर भी ये जो अस्सलातु खैरुम मिनन नौम है ये सुन्नत है। और दूसरी आगे एक और रिवायत है, रिवायत नंबर 4 में ये आ रहा है कि इमाम बाकिर के मुतल्लिक हजरत इमाम जाफर अपने वालिद इमाम बाकिर के मुतल्लिक इरशाद फरमाते हैं, और ये इस्तिफसार में तूसी ने भी इसको नकल किया है कि वो कहते हैं कि हजरत इमाम बाकिर जो थे वो अपने घर के अंदर बाबा से बुलंद कहते थे अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। हजरत इमाम जाफर जो है वो खुद कहते थे अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, और वो कहते हैं कि इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। अब कुछ लोग देखने में आए कि जो कह रहे हैं कि अस्सलातु खैरुम मिनन नौम अरबी अगर देखा जाए तो इसकी अरबी ठीक नहीं है। तो अगर आप ये एतराज़ करेंगे कि ये हजरत उमर का जुमला है और इसकी अरबी ठीक नहीं है और हजरत उमर की अरबी ठीक नहीं है माज़अल्लाह, तो ये तो इमाम बाकिर भी पढ़ रहे हैं। अगर वो कहें कि वो अपने घर में पढ़ रहे हैं, अजान के अंदर नहीं पढ़ रहे, तो पढ़ तो वही जुमला रहे हैं अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। आगे आ जाइए कि वो अजान के बारे में क्या कहते हैं इमाम जाफर। अब इसमें 5वीं हदीस है इसी बाब में, बाब नंबर 22 है, किताब सलाह है। अच्छा, इसमें वो कहते हैं कि इमाम जाफर ने इरशाद फरमाया कि फजर की आजान में हय्यला खैरिल अमल के बाद अस्सलातु खैरुम मिनन नौम कहना मरवी है। इमाम जाफर से मरवी है अस्सलातु खैरुम मिनन नौम कहना आजान में हय्यला खैरिल अमल के बाद। यानी ये हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कोई इजाद बिदत नहीं है जैसा कि ये लोग कहते हैं। अबू दाऊद में, मिशकात में, हमारी अहले सुन्नत की किताबों में अबू महजूरा की जो आजान की हदीस है उनमें नबी अलैहिस्सलाम की तरफ से है कि आपने मुअज्जिन को अबू महजूरा को, वहां तो हजरत उमर का जिक्र भी नहीं है, अबू महजूरा को नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आपने फजर की आजान में अस्सलातु खैरुम मिनन नौम पढ़ना है। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम अहले सुन्नत के यहाँ नबी अलैहिस्सलाम की तरफ से है, हजरत उमर की तरफ से नहीं है जी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आपने बड़े अच्छे तरीके से जो है ये इसका बता दिया। अच्छा सर, एक सबसे बड़ी बात जो बार बार आजकल की जा रही है, सूरह हुजरात की आयत, इल्ज़ाम जो कहते हैं सूरह हुजरात की आयत किन लोगों के लिए थी, जिसमें अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाता है कि उनके बारे में हम जानते हैं, आपको भी नहीं बताया। तो ये जरा ये जो बहुत सारी किताबों में तफसीर फुरात जो है
تفسیر فرات الکوفی جو ہے ان کی تفسیر ہے، اس کے مقدمے میں حضرت امام باقر اور حضرت امام جعفر دونوں سے یہ حدیث مذکور ہے کہ یا ایھا الذین آمنو والی جتنی احادیث ہیں، میں کوشش کرتا ہوں کہ یہاں اگر میرے پاس ہو تو میں وہ حدیث آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، لیکن جو ریفرنس میں دے رہا ہوں کہ یہی ہے کہ تفسیر فرات کے مقدمے میں حضرت امام باقر حضرت امام جعفر دونوں سے یہ حدیث ہے کہ یا ایھا الذین آمنو والی جتنی آیات ہے قرآن مجید کی، یہ حضرت علی المرتضیٰ اس کے پہلے مصداق ہے، اس کے امیر ہوا و شریف ہوا، یہ الفاظ ہیں اس کے اندر کہ یا ایھا الذین آمنو والی آیات کے مصداق، اور ان کا صحرا جو ہے وہ حضرت علی کے سر ہے، وہ اس کے پہلے مصداق ہیں، اور اس میں حضرت علی کو مخاطب کیا گیا ہے، اور اس کو حیات القلوب میں مجلسی نے اور کئی کتابوں میں ان کی یہی حدیث آئی ہوئی ہے کہ یہ یا ایھا الذین آمنو والی آیات جو ہیں وہ حضرت علی کے متعلق ہے۔ تو اب یہ جو آیات ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، تو آپ کی حدیث تو یہ کہہ رہی ہیں، امام باقر اور امام جعفر تو یہ فرما رہے ہیں کہ حضرت علی کے متعلق ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ شیخین کی طرف جو لوگ بڑھتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنی کتاب میں دیکھیں کہ آپ جتنا آپ نے ان کے ساتھ مثالہ لگایا اور اس پر تکفیر کرنے کی کوشش کی ہے، وہ تو آپ کلاڑی آپ نے اپنے سر میں مار دی ہے، کیونکہ وہ تو معصومین سے، جیسا کہ میں پہلے ایک حدیث کافی سے بھی پیش کر چکا کہ امام جعفر فرماتے ہیں کہ میرا کلام، میری حدیث، میرا کلام کلام اللہ ہے، تو یعنی آپ کے کلام اللہ میں تو یہ آ رہا ہے کہ اس سے مراد حضرت علی ہے۔ اور پھر رجال کشی میں روایت نمبر 537 کے اندر اور بعض نسخوں کے اندر 535 نمبر پر یہ حدیث ہے، ہم نے ہمارے پیج پر بھی ہم نے اس کو دکھایا بھی رجال کشی کو اور روایت پڑھ کے سنایا ہے کہ اس میں یہ ہے کہ منافقین کے متعلق جتنی بھی آیات نازل ہوئی ہیں ان سے مراد جو ہیں وہ شیعہ ہیں، وہ منافقین والی آیات سے مراد شیعہ ہیں، یہ وہاں شیعہ کا تشیع کا لفظ موجود ہے، تو وہ ان کی اپنی کتاب ہے۔ اب یہ کہیں گے کہ یہ ضعیف ہے اور اس میں یہ ہے، اس میں وہ ہے، تو بھائی یہ جب آپ صحابہ کرام کے متعلق جب آپ لوگ بد کلامی کرتے ہیں یا الزام لگانے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی کتابوں کو بھی دیکھیں۔ تو جی علی بھائی، یہ مختصر اس کے بارے میں۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا علامہ صاحب، اب پیچھے کچھ کی سوالات رہ گئے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو جنگ جمل کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ حضرت عائشہ پہ جوتے بھونکیں گے، اور وہ والی حدیث وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور وہ بھی ہماری کتب سے ان کا ریفرنس ملتا نا۔ علی بھائی ویسے تو اس جو ہم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ایک الگ سے ایک علمی نشست جب رکھیں گے تو اس میں ہم ان تمام چیزوں کو لائیں گے، لیکن یہاں میں جو ہے مختصراً چونکہ آپ نے یہ سوال کر دیا ہے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ قیس بن ابی حازم اس میں جو روایت کر رہے ہیں، اس روایت کو بیان کر رہے ہیں کہ حوض کے مقام پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کتے جو ہیں بھونکے ہیں، مسند احمد وغیرہ میں جو یہ حدیث آئی ہوئی ہے۔ تو قیس بن ابی حازم جو ہیں یہ جنگ جمل میں نہیں تھے، اور اس بات کو علی بن مدینی نے العلل کے اندر بیان کیا ہے کہ یہ وہاں پہ موجود نہیں تھے۔ اب جو بندہ جس موقع پر موجود نہیں ہے، جہاں پہ موجود نہیں ہے، وہ اس واقعے کو بیان کرتا ہے، آیا اس نے وہ واقعہ کہاں سے سنا ہے؟ تو بہت سارے محدثین جو ہیں اس واقعے کی تضعیف کرتے ہیں کہ یہ واقعہ، یہ جو بات ہے کہ حوض کے مقام پر کتے بھونکے ہیں، یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ جب ہم انشاءاللہ ہم مستقل طور پہ اس پہ ہم کلام کریں گے، جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق نشست ہوگی تو جنہوں نے اس حدیث کی تصحیح کیا جن محدثین نے، ہم اس کا بھی جواب دیں گے، اور جن محققین نے کی ہے اس کا بھی جواب دیں گے، اور اس کے متن پر جو اعتراضات وارد کیے گئے اس کا بھی جواب دیں گے، لیکن وہ ہم الگ سے ایک نشست میں دیں گے۔ یہاں یہی کافی ہے کہ قیس بن ابی حازم جو ہیں یہ جمل میں نہیں تھے، اور علی بن مدینی جو ہیں وہ اس کا انکار کرتے ہیں اپنی کتاب العلل کے اندر۔ اچھا، ایک اور علامہ صاحب، ایک بہت ہی زیادہ مشہور سوشل وائرل ویڈیو ہے، الزاماً یہ بھی ایک الزام آتا ہے کتب سے ہماری کہ افلا ایک غلام تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا، تو یہ والی یہ بات جو وہ کرتے ہیں یہ کیا ہے؟ دیکھیں علی بھائی کہ یہ جو جس روایت کی طرف یہ اشارہ کرتے ہیں، جو روایت ہے جس کی طرف یہ اشارہ کرتے ہیں اس میں تو افلا نام کا کوئی بندہ نہیں اس روایت میں نا، تو
جب ان سے ہم جواب طلب کرتے ہیں کہ اس پر کوئی دلیل دو، تو جو جس کو یہ دلیل بناتے ہیں وہ طبقات الکبریٰ کی ایک روایت ہے، جس کے متن میں بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی ایسی بات ہے، لیکن اس کی سند میں جو راوی اس کو بیان کر رہا ہے وہ ابن سیرین ہے، یہ امام ابن سیرین اس کو بیان کر رہے ہیں۔ تو امام ابن سیرین نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ نہیں پایا، ان سے ان کا سماع نہیں ہے، تو اس وجہ سے اس انقطاع کی وجہ سے یہ روایت ضعیف ہے۔ پھر ضعیف روایت کی بنیاد پہ اگر یہ حضرت عمر کے اوپر ایسا الزام لگاتے ہیں تو ہمارے پاس بھی بہت ساری چیزیں ہیں، میں دیکھتا ہوں کہ ابھی وہ میرے سامنے ہو۔ اصول کافی میں امام حسن عسکری کے چیپٹر میں ایک حدیث آئی ہے کہ حضرت امام حسن عسکری کا ایک جو ہے تھا، وہ وکیل تھا اور وہ خاص بندہ تھا، یعنی حضرت امام حسن عسکری کا، تو حضرت امام حسن عسکری کے حجرے میں رہتا تھا، تو اس نے ایک لڑکے کے ساتھ جو ہے شراب پی لی اور اس کے ساتھ جو ہے منہ کالا کیا۔ تو یہ روایت بدفعلی کے متعلق کہ امام حسن عسکری کا خاص بندہ جو ان کا وکیل تھا اس نے ایسا کام کیا، اور آپ جیسا کہ میں پیچھے بیان کر چکا کہ امام جو ہیں وہ ان کے ہاں عالم الغیب ہیں، ان کو غیب کی خبر ہوتی ہے، تو امام جانتے بھی تھے کہ ایسا ہوگا یا ہونے والا ہے، اس کے باوجود بھی انہوں نے اس بندے کو اپنے حجرے میں جگہ دی، اور اس حدیث میں آ رہا ہے کہ 3 کمروں کا فاصلہ تھا یا 3 دروازوں کا شاید فاصلہ تھا۔ امام حسن عسکری بعد میں تشریف لے آئے، یعنی جب واردات ہو گئی تو اس کے بعد امام حسن عسکری آئے ہیں، تو جب وہ غیب کا علم رکھتے تھے اور عالم الغیب تھے تو انہوں نے پہلے سے اس معاملے کو رفع دفع کرنا تھا۔ تو یہ لواط کی جو بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کھاتے میں ڈالنا چاہتے ہیں یا الزام لگانے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ دیکھیں کہ اصول کافی جیسی کتاب کے اندر ان کے خاص بندے کے متعلق کیسے آ رہی ہے، کیا آ رہی ہے۔ یہ اصول کافی کے اندر کہاں پہ ہے علامہ صاحب؟ کافی میں جہاں امام حسن عسکری کا چیپٹر ہے، یعنی حضرت امام حسن عسکری کا ذکر ہے، ان کے ذکر میں یہ روایت ہے، کتاب الحجہ میں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک آخری سوال اور پھر ہم اس پوری نشست کو اس کا اختتام کریں گے اور پھر انشاءاللہ کسی نئی نشست کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک یہ بھی الزاماً ایک بات آتی ہے کہ ہماری کتب میں یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا جو مشکیزہ تھا اس کے بارے میں یہ الزاماً یہ کہتے ہیں کہ اس میں شراب ہوتی تھی، ایک دن کسی نے وہ پی لی، یعنی اس کو پیا تو وہ مست ہو گیا۔ یہ بھی وہی بات ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر ایک بہت بڑا الزام ہے کہ انہوں نے شراب نوشی کی، یا ان کے مٹکے میں شراب ہوتی تھی، جو بندہ پی لیتا تھا تو وہ مست ہو جاتا تھا، اور ایک شخص نے شراب پی لیا مشکیزے سے تو وہ مست ہو گیا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس کو کوڑے مارو، اور تو اس شخص نے کہا میں نے تو آپ کے مشکیزے سے پیا ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ وہ یعنی اعتراض کرنے والا اس روایت کو لے کے آتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کہ مشکیزے میں شراب تھا۔ یہ روایت جو ہے یہ شرح مانی الاثار میں ہے، اس کو وہاں نقل کیا گیا۔ تو اس کی سند میں ایک راوی ہے سعید بن ذیلاوہ، یہ ایک ایسا راوی ہے جس کی انہی روایات کے اوپر خود امام محمد بن اسماعیل بخاری نے اس کے اوپر جر کیا ہے، اور اس کے علاوہ دیگر محدثین نے اس کے اوپر جر کی ہے اور اس کو متروک قرار دیا ہے اور اس کو حدیثیں گھڑنے والا قرار دیا ہے، اور یہ سخت قسم سے یہ مجروح ہے اور اس کی تضعیف کی گئی ہے۔ تو یہ جو راوی ہے سعید بن ذیلاوہ، اس سے اس مقام پر جو حوالہ جو پیش کی گیا 2 روایتیں ہیں اور دونوں میں یہی شخص ہے، اور یہ شخص جو ہے اتنا مجروح ہے، اور اس کے باوجود بھی میں پھر وہی بات کہوں گا کہ جو لوگ اس روایت کو پیش کرتے ہیں وہ اس کی سند کی طرف نہیں جاتے، اس لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ اس کے اندر جو ہے جو راوی ہے اس کی کیا حیثیت ہے اور اس روایت کی کیا حیثیت بنے گی، کیونکہ انہوں نے الزام لگانا ہوتا ہے حضرت عمر کے اوپر، تو وہ اس روایت کو پیش کر دیتے ہیں، لیکن سند کا یہ حال ہے کہ اس میں یہ جو راوی ہے وہ اس پوری کی پوری روایت کو جو ہے نا وہ ایسے ردی کی ٹوکری میں یوں سمجھ لیں خود ہی ڈال رہا ہے کہ یہ روایت کسی کام کی نہیں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر الزام بنے
سعید بن زیلاوا جیسا شخص جس کے اوپر امام بخاری جیسا بندہ خود جو ہے جر کرتا ہے میزان الاعتدال میں، لسان المیزان میں امام ابن حجر کو دیکھ لیں کہ جب بھی جو اس کا ترجمہ دیکھیں گے نا سعید بن زیلاوا کا، جو محدثین اس کا ترجمہ اس کے متعلق اس کے احوال لکھتے ہیں وہ اس کے اوپر جر کرتے ہیں. تو یہ روایت جو ہے سخت ترین ضعیف ہے. اس کی بنیاد پر حضرت عمر کے اوپر الزام لگانا یہ پھر وہی بات ہے کہ حضرت عمر سے جن لوگوں کو بغض ہے، نفرت ہے، وہ اس قسم کے کام کرتے ہیں. تو اللہ پاک ایسے لوگوں کے شر سے محفوظ فرمائے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا علامہ صاحب، آپ نے بہت سارے مشکل سوالات کا اور بہت سخت سوالات کا بڑا مفصل طریقے سے جواب دیا، اور بالکل شعر کی اور اس کی صنعت کے اوپر بھی بہت ساری باتیں کی. آج کے پروگرام سے میرا مقصد یہ تھا کہ ہم وہ جو خطبہ احادیث میں بہت ساری ایسی روایات ملتی ہیں جن کے اوپر ہم سن لیتے ہیں انٹرنیٹ پہ اور بہت سارے سورسز سے، لیکن ہاں ہم ان کے بارے میں تحقیق نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمیں علم اور وہ علم اور علم رجال کا اتنا زیادہ فن تو نہیں پتہ جو کہ علماء کو آتا ہے. تو ایک ایسی نشست کی جائے کہ ہم ذرا ان کی تھوڑی اسکروٹنی کریں، ان کے بارے میں جانیں، ان کی ڈیٹیلز جانیں، تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ کون سی جو حدیث ہے وہ مطلب وہ کتنی حد تک صحیح ہے، کیا ہے. ہماری کتب احادیث میں بہت ساری ایسی حدیث ہیں جو بغیر کسی متن کی، کیونکہ وہ عربک سے اردو میں ٹرانسلیٹ ہوتی ہے، اگر بغیر کسی متن کے بہت ساری ہم حاشیے پڑھ کے بھی اس میں کنفیوز ہو جاتے ہیں. اس لیے آپ جو بھی احادیث کی کتاب پڑھیں اور اس کا ترجمہ پڑھیں، یا یعنی کہ اس کا ترجمہ پڑھیں یا وہ عربی اگر آپ پڑھتی ہے تو اس کو بہت اچھے سے میرا خیال ہے اس میں یہی کہوں گا کسی عالم کا ہونا بڑا ضروری ہے، کیونکہ اگر آپ بغیر کسی عالم کے پڑھیں گے تو پھر آپ کنفیوز ہو جائیں گے. کیونکہ میں خود ایک وقت تک بہت زیادہ کنفیوز رہا اور میں تحقیق کرتا رہا، اور تحقیق کے سلسلے میں میں نے یہ نشست کا بھی آغاز کیا. میں نے کوشش کی ہے کہ بہت سے جو ایسی عبارات ہیں جو تکفیریہ عبارات ہیں ان کو جو ہے وہ علامہ صاحب سے پوچھے جائیں، اور انہوں نے اس کے جواب دیے ہیں. اب بہت سارے لوگ اس سے کچھ سیکھے ہوں گے، بہت سارے لوگ جانتے ہیں. ہم نے کمنٹ سیشن میں جو ہمارا کمنٹ سیشن ہے اس میں ہمیں اپنی آراء سے جو ہے آپ ضرور آگاہ کیجیے گا، اور کوئی اور سوال آتے ہیں اور کوئی تحفظات ہیں یا کوئی اس کے اوپر جر و تعدیل کا اگر آپ نے کوئی بات کرنی ہے اس کے کاؤنٹر نیریٹو میں، تو ضرور ہمیں کمنٹ سیکشن میں آگاہ کیجیے گا. ہم اس سارے کمنٹ کو پھر اکٹھا کریں گے اور کوشش کریں گے کہ علامہ صاحب سے ایک دفعہ دوبارہ نشست لگائی جائے، یا پھر اور بھی علماء سے اس حوالے سے پوچھا جائے. ہمارا اس پورے نشست کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کر سکیں، وہ ایمان جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے نجات آخرت کے لیے چھوڑ رہے ہیں. تو آج کے پروگرام سے مجھے دے اجازت، انشاءاللہ ایک نئے نشست کے ساتھ اور علامہ صاحب کے ساتھ دوبارہ گفتگو کریں گے، شامل گفتگو کریں گے. اگلی نشست کے لیے مجھے اجازت ہے. اور علامہ منیر باشیسی صاحب، آپ کے ٹائم کا اور آپ کی یہ جو آپ نے سمجھایا ہے، بتایا ہے اور ہماری رہنمائی کی ہے، اس کا بہت شکریہ. انشاءاللہ پھر ایک نئے ڈیبیٹ کے ساتھ ہم عوام کے لیے حاضر ہوں گے. کوئی رخصتی سے پہلے کوئی اختتامیہ کلمات آپ کہنا چاہتے ہیں؟ بہت اچھا آپ نے کہہ دیا اپنے سننے والوں کو، مشاہدین کو، ناظرین کو. بہت سارے اعتراضات صحابہ کرام کے اوپر، ازواج مطہرات کے اوپر مخالفین کی جانب سے جو ہیں وہ لگائے گئے ہیں، تو ہم ان کا جواب دینے کے لیے ہم وقت تیار ہیں. جیسے بھی انشاءاللہ اگلی نشست کا آپ اعلان کریں گے تو اس میں ہم حاضر ہو جائیں گے، اس میں بھی ہم جوابات دیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، ان کے غلاموں کے ساتھ، ان کی اہل بیت کے ساتھ ان کے عقیدت محبت کرنے کی مزید توفیق